رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عرفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ابھی خواتین و حضرات تلاوت سنی سورہ فاطر کی آیات 33، 34 اور 35 کی، اور اس میں کیا خوب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ وہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں سدا رہنے کی جگہ میں اتارا، جہاں ہمیں نہ کوئی رنج پہنچتا ہے اور نہ کوئی تکلیف۔ اور اس میں بس میں یہ دعا ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، بہت سی چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جانے انجانے، لیکن وہ مالک، وہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں کوئی ایسی توفیق دے دے، وہ ہمیں کچھ ایسا کرنے کا موقع دے دے، ہم سے کچھ ایسا کروا لے کہ ہم بھی سدا رہنے والی جگہ میں پہنچ جائیں، ہم بھی ان چند لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی کچھ ایسے کام ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہم سے سرزد ہو جائیں جو مقبول ہو جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بہتر جاننے لگیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں یعنی سورہ فاطر کی ان آیات میں جنت کی لذتوں سے آشنائی دی ہے اور بتایا ہے کہ کیا خوبصورت مقام ہے۔ سو یہ درد اور رنج کی جگہ نہیں ہے۔ جنت کی پہلی لذت یہ کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ پھر آپ کو کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی چوٹ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور پھر دوسری جنت کی خاصیت یہ ہے کہ خالدین فیہا، اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی آپ کو حاصل ہوگی۔ پھر کہیں پہ وہ کہتا ہے تجری من تحتہا الانہار، آہا نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں، وہ قیمتی نعمتیں جو آپ دنیا میں چاہتے ہیں وہ آپ کو میسر آئیں گی جنت میں، اور پھر توانائی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اور پھر اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہوگی جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے یا آپ کے ہوش کو غائب کر دے۔ پروردگار کی جنت کی ان نعمتوں میں سے جانتے ہیں سب سے پیاری نعمت کیا ہوگی؟ سلام قول من رب الرحیم۔ اور اللہ رب العزت کا سلام اور اس کا پیار اور اس کا لطف اور اس کی عطا اور اس کی عنایت اور اس کی نعمت اور اس کی برکت اور اس کی رحمت اور اس کی کرامت اور اس کی بخشش، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ لہٰذا آپ اس جنت کو اپنا محور، مصدر، مقصد اور مقصود بنائیں، کیونکہ اس پہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا اجر حاصل ہے۔ اس آیت میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے انعام سے دل لگاتے ہیں۔ مگر جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں آپ مکمل کر لیجیے، اس کے بعد میں ایڈ میں کامل، میں نے یہ جو گفتگو کی وہ اسی لیے کی کہ آج کے جنت کے حوالے سے مومنین میں، مسلمین میں اشتیاق بڑھایا جائے۔ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو آپ دنیا میں چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، حسرت ہی رہتی ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے ایک کالم لکھا، اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ جب بھی محنت والا کام کر لے بھرپور توانائی کے ساتھ، آخر میں وہ ویکیشنز پہ جائے، خوبصورت سی جگہ ہو، پھول ہوں یا گلاب ہوں یا نہر بہ رہی ہو، آبشار، درخت، پہاڑ، یہ پیس مائنڈ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہی چیز اللہ نے کہا کہ جب دنیا میں تم محنت سے کام کرو گے، آخرت میں جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، اور یہ میرے خیال میں ہم پر گزری بھی ہوگی کبھی نہ کبھی، کہ جب ہم میں یہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس لذت کو اپنے اندر اجاگر کیا جائے، جب یہ لذت بن جاتی ہے، جب آپ کا ایک گول آپ کو کلیئر ہو جائے اور وہ جنت ہو، تو دنیا سے محبت جاتی رہتی ہے، اور دنیا کی پھر وہ چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں، یا شاید یہ مجھے حاصل نہیں ہوا، یا جو بھی آپ کے یہاں کے مفادات ہیں یا آپ کے یہاں کے گولز ہیں، پھر وہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ پھر آپ کا جو ایک
مین مقصد ہے نا وہی آپ کو خوشنودی بھی دیتا ہے اور وہی آپ کے لیے سکون کا باعث بھی ہوتا ہے. اور اس سکون کے سفر کو بھی ہم جاری و ساری رکھیں گے. عرفان رمضان میں یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں, آپ جانتے ہیں, مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات اور ہوگی. آج ایک خاص چیز بھی ہے. آج ہاں. مہمان رمضان میں ہم نے فلسطین کا ذکر کرنا ہے. کیا بات. فلسطین فاؤنڈیشن کے روح روا سربراہ جناب صابر ابو مریم صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے. آج کا دن انشاءاللہ. ہم القدس کے حوالے کریں گے. آپ لوٹ کر آئے گا. عرفان ملتے ہیں رمضان میں بریک کے آپ بعد. کا انتظار ہوگا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید. عزیزان آپ کے علم میں ہے کہ ہر رمضان المبارک کے خوبصورت سے ایام میں یعنی ہر ماہ جب رمضان آتا ہے اپنی کرامتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ تو اس کے آخری جمعے میں ہم بیت المقدس کو یاد کرتے ہیں. ہمارے یہاں سلام عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے, جرأتوں کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے اور پھر عہد و پیمان بھی کیے جاتے ہیں. اس ماہ امکانات ہیں کہ یہ آخری جمعہ نہ ہو, 5 جمعے ہمیں نصیب ہو اور ہماری دعا بھی یہی ہے. مگر کیوں نہ اس سے پہلے کہ یہ چیز یہ ہاتھ سے ہمارے موقع نکل جائے, ہم نے اسی جمعے کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے اور پھر ضروریات پہ بات بھی کرنا ہے القدس کے حوالے سے. تو آج کے اس پروگرام میں فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ, رہنما, متحرک اور نوجوانوں میں ایک روح پھونکنے والے, فلسطین کے حوالے سے شعور اور آگاہی کی شمع روشن کرنے والے جناب صابر ابو مریم صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ ہر سال آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے, پچھلے سال سے اس سال تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ اویس ربانی بھائی. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہر سال ہم بات کرتے ہیں اور پیش رفت کیا ہے. اس وقت جو پیش رفت ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک فلسفی رکھتا تھا کہ گریٹر اسرائیل بننا ہے, اس نے ایکسپینشن کی اس کی تھیوری تھی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بہ دن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سکڑ رہا ہے اور اپنی سیکیورٹی کو لے کر اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے کہ دیواروں کے گرد اب دیواریں بن گئی ہیں. اچھا. اور اس سے بڑھ کر ابھی جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی اپنے لوگ, یہ جو سیٹلرز ہیں جو امریکہ سے آئے ہیں, یورپ سے آئے ہیں, مختلف دنیا کے ملکوں سے آئے تھے جنہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا تھا اور اسرائیل بنایا تھا, یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں وہاں پر. ان کی آپس میں روزمرہ کی لڑائیاں, اس وقت پورا میڈیا, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے اور ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں, پرتشدد مظاہرے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں مظاہرے ہوتے ہیں, ایک جماعت کوئی پروٹیسٹ کرتی ہے, اس کے بعد اگلے دن کوئی دوسری جماعت اناؤنس کرتی ہے, پھر تیسری جماعت کرتی ہے. لیکن وہاں یہ صورتحال ہے کہ مخالفین سڑکوں پر موجود ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر پرتشدد حملے کر رہے ہیں. اور تیسری طرف جو اسرائیل کی جو صہیونی فورسز ہیں, جو غاصب ہیں, جو فلسطینیوں پہ ظلم کرتی رہی ہیں, اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ وہی مظالم کر رہی ہیں جو انہوں نے 70 سال تک فلسطینیوں کے ساتھ کیے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو ہمیں امید اور اس کے قریب لے کر جا رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے امن تک انجام کو جا رہا ہے. ایک تو سکڑ رہا ہے, اس کی سیکیورٹی خطرے میں ہے, دوسرا انٹرنلی وہ ڈی سٹیبلائز ہے. آپ دیکھیں کہ 3 سال میں جو پولیٹیکل سمجھنے والے لوگ ہیں, پولیٹکس سمجھنے والے ماشاء اللہ, 3 سال میں ان کی 4 گورنمنٹس آئی ہیں. یعنی یہ بدترین ایک صورتحال ہے. اگر وہ ڈیموکریسی کے بھی نعرے لگاتے ہیں یا ڈیموکریسی کو بھی اپنے وہ کہتے ہیں تو یہ مثلاً یہ کیسی صورتحال ہے کہ 3 سال میں 4 مرتبہ حکومتیں گر رہی ہیں, بن رہی ہیں, گر رہی ہیں, اور وہ بھی جو آخری حکومت ہے وہ بہت ہی کم اکثریت کے ساتھ ہے. اچھا. اور ڈی سٹیبلائز ہے اس وقت. یعنی لڑائیاں ہیں, بڑے جھگڑے ہیں, فساد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی عوام ہیں وہ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں. جن علاقوں میں 70 سال میں ہم نے دیکھا کہ کبھی ریزسٹنس نہیں ہوئی, آج اس علاقے میں, یعنی جنین کا علاقہ ہے, خان یونس کے علاقے ہیں, یہ مشرقی بیت المقدس ہے ہمارا, یہاں کے نوجوان 17 سال کے, 18 سال کے, 16 سال کے یہ غاصب صہیونی فورسز پر حملے کر رہے ہیں. یعنی جوابی حملے کر رہے ہیں. جب ان پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ بھی جوابی حملہ کرتے ہیں, اور 2 کے بدلے 1, 1 کے بدلے 2, اس طرح کی فگرز آ رہی ہیں اور یہ روزانہ کی بنیادوں پر آ رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے اس میں کہ ان کی کوئی ایسی کمانڈ نہیں ہے آپ کہیں کہ کوئی حماس ہے, کوئی جہاد اسلامی ہے, کوئی PLO ہے, کوئی حزب اللہ ہے. نہیں, یہ آزاد نوجوان ہیں, آپ کی میری طرح کے نوجوان ہیں, خوددار ہیں, حریت پسند ہیں, بے شک, انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. بے شک. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں, اس وقت پوری دنیا میں ظاہر ایک قسم پرسی کا عالم ہے, غربت, مہنگائی, انفلیشن, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مگر ایک عام آدمی فلسطین کے لیے کیا کر سکتا ہے, ایک پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستانی ہونے کا تو ہمیں بڑا فخر ہے. وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستانیوں کو ملے, بر صغیر کے مسلمانوں کو ملے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہی ہے, تعلقات بنا رہی ہے, تو پاکستان بھی بنا لے. تو میں ان سب کے لیے یہ کہتا ہوں, جی آپ کے سوال سے ریلیٹ کر کے,
کیونکہ ہمارے پاس قائد اعظم ہیں, ہمارے پاس علامہ اقبال ہیں, ان عربوں کے پاس نہ قائد اعظم ہیں نہ ہی علامہ اقبال ہیں. یہی ان کی بدبختی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں. اور ہم جو ہیں پاکستانی, ہم آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کیا صورتحال ہے. ہر آدمی یقیناً پریشان ہے. مہنگائی آپ کا اور میرا مسئلہ ہے, اور بے روزگاری, دیگر اس طرح کے جو آپ نے باتیں کی ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود میں ابھی مختلف شہروں کا وزٹ کر کے آیا ہوں پچھلے دنوں میں, اور مختلف قسم کے لوگوں سے ملا ہوں, حتیٰ آپ کی جرنلسٹ برادری سے, سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ ملا ہوں. ان سب مسائل کے باوجود ایک جو کامن پوائنٹ ہے, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو نہیں چھوڑیں گے, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہے, یہ ہمارے قائد اعظم کے افکار ہیں, ہمارا یہ نظریاتی اور عقیدتی ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر ہمارا قبلہ اول وہاں پر ہے, جس کا دن آج ہم یعنی یوم القدس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بیت المقدس خود وہاں پر ہے, اور پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. تو ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے, یہ ہماری ایک کسی بھی طور سے یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستانی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام دیگر فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ فلسطین بھی ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کہنے کو اسرائیل ایک بڑی مملکت ہے, طاقتور ترین فوج اس کے پاس ہے, ساری سہولیات اس کے پاس ہیں, توانائیاں ہیں, فیسلٹیز ہیں, ایکوپمنٹس ہیں, گیجٹس ہیں, ہر چیز ہے, مگر یہ تھوڑے سے لوگ کیسے اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کو توڑتے چلے آ رہے ہیں, اس کو منہ دکھائے کہ میں نے اس کی حالت خیر کر کے چھوڑ دی. اب میں حماس کی بات کروں, یہ فلسطینیوں کی بات کروں, یہ وہ تمام لوگ بہت تھوڑے سے ہیں, یہ کیسے مقابلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی بتدریج ایک لڑائی ہے. فلسطینیوں نے پتھر سے اپنا سیلف ڈیفنس شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پتھر سے چھوٹے چھوٹے بچے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے, پھر غلیل کا زمانہ آیا, پھر خنجروں کا زمانہ ہم نے دیکھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی ہمارے بھائی وہاں پہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ سائبر جو ہے نا سائبر اٹیکس کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف. تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کو اچیو کیا ہے, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو گروم کیا ہے. اور پھر اس سب سے بڑھ کر یہ ساری دنیاوی باتیں کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے یا بہت بڑی طاقت ہے یا بہت کچھ ہے, ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سن 2000 سے لے کر آج تک 23 سالوں میں وہ کئی مرتبہ قابل شکست ہوا ہے. وہ لبنان سے بھاگا ہے, وہ غزہ کے اندر شکست کھائی ہے اس نے. اسی طرح داعش کو اس نے بنایا تھا, داعش کو بنا کر وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکا, اس کا مطلب کہ ان کو شکست ہوئی ہے. اور پھر ان کا دیواریں بنانا اپنے گرد, جیسا میں نے پہلے کہا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ایکسپینشن کی جو اس کی پالیسی تھی وہ فیل ہو رہی ہے. اور ان سب باتوں سے پھر ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, پھر یہ جو مسلمان ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک جذبہ شہادت ہے, جذبہ ایمانی ہے, اور اس سب سے بڑھ کر صبر اور استقامت, یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمارے فلسطینی مزاحمت نے تھام رکھی ہیں, چاہے وہ لبنان کے اندر ہوں چاہے فلسطین. اور اس سے یہ فاش ہوتا ہے کہ خود اسرائیل مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے جب اس بار نعرے سنے مختلف ممالک میں, بہت اطمینان ہوا کہ اس بار عید جو ہے یا شب جمعہ کا اہتمام یا آخری جمعہ قدس میں جا کے منائیں گے, تو یہ افطار بھی کریں گے, افطار قدس میں یہ جملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کتنی توانائی ملتی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. میں چاہوں گا کہ اس وقت جی کا سوال پوچھا جائے. نصرت حارث وہاں موجود ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ, تو ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ان کے پاس موجود ہیں. جی بہت شکریہ. جی کا سوال ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کا آغاز کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے فلسطین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کو, ان تمام گروپس کو جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں اور اس طرح فلسطین کے حوالے سے یا مسلمانوں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس میں مزید ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ پارٹیسپنٹس موجود ہیں, ان کا تعارف کرائے دے رہی ہوں آپ سے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کے جو کوسچنس ہیں اس میں زیادہ تر سوالات مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری سے ہیں. تو اگر ان لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز زندگی میں بہتر طریقے سے پڑھی ہے تو خاص سے سوالات کے جواب دے پائیں گے. ہمارے ساتھ زہیر عامر ہیں اقرا یونیورسٹی سے, مہا ذوالفقار ہیں کیسپٹ یونیورسٹی سے, اور حسن علی ہیں کراچی یونیورسٹی سے. آپ تینوں کو خوش آمدید. زہیر شروع کریں. پہلا ہی سوال دیکھو جو تم لوگوں نے پاس پیپر دیکھ دیکھ کے یاد کیے تھے نا, 14 نکات, اس کے حوالے سے. قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ 1947, 1940, 1929 یا پھر 1948؟ 1948. قائد اعظم نے 14 نکات پاکستان بننے کے بعد پیش کیے. سوری 1947. نہیں, نہ 47 نہ 48, 1929 نہرو رپورٹ کے جواب میں انہوں نے وہ 14 نکات دیے تھے. 1929. اچھا جی, اب نیکسٹ سوال ہے. 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کس کی صدارت میں ہوا؟ قائد اعظم, علامہ اقبال, لیاقت علی خان یا حفیظ جلندری؟
قائد اعظم. इसका सही जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल. नुसरत, अगर आप आज के किसी सियासतदान का नाम डालती नहीं वो ले लेते. हाँ जी. हाँ, ये वो भी ले लेते. अभी अभी देखते हैं ना, पाकिस्तान स्टडीज मैंने इसीलिए कहा दिल लगा के पढ़ी है या पेपर पास करने के लिए पढ़ी है. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर काफले वाले कहाँ ले गए? शाम, मराकश, ईरान या मिस्र? मिस्र. सही जवाब. 10 का स्कोर हो गया. चलो कुछ ना कुछ तो बना. आप देखते हैं कि बजर राउंड में क्या होता है. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है महा. महा बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है. मुझे लगता है कि महा के पाकिस्तान स्टडीज में पूरे नंबर आए थे. लेट्स सी कि महा कैसे जवाब देती हैं. 1937 में 1937 में बड़े सगीर के इंतखाबात में किस जमात ने वाज़े अक्सरियत हासिल की थी? बड़ा ना वो जमात है जो बहुत ज़्यादा सुनने में आई है. खैर, कांग्रेस, आज़ाद, कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग? कांग्रेस. सही जवाब. अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए. तदफीन किस शहर में हुई? कराची, लाहौर, लाड़काना या पेशावर? लाहौर. लाहौर. सही जवाब. भाई क्या बात है. मैंने कहा था वहाँ के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आया था. कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा किस सूरा में आया है? आपके ऑप्शंस हैं सूरह कहफ, सूरह बकरा, सूरह कदर या सूरह आले इमरान? सूरह बकरा. बिल्कुल सही जवाब. भाई महा, तुम लकी भी हो और मुझे लग रहा है कि लक भी काम कर रही है और दिमाग भी सही काम कर रहा है. 30 का स्कोर तुम्हारा इस सेगमेंट में फुल मार्क्स आपके हो गए हैं. नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या होता है. अब हमारे जी लास्ट पार्टिसिपेंट हसन अली. हसन अली, तैयार हैं आप? जी. कायद आज़म की अपील पर मुसलमानों ने यौम निजात कब मनाया? आपके ऑप्शंस हैं 1939, 1949, 1950 या 1940? 1940. 1939. बस एक साल पीछे जाना था. दिसंबर 1939 इसका सही जवाब है. खतीबुल अंबिया और शेखुल अंबिया किस पैगंबर को हज़रत कहते हैं? शुएब अलैहिस्सलाम. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम. बिल्कुल सही जवाब. करारदाद पाकिस्तान किस मशहूर शख्सियत ने पेश की? आपके ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खान, मौलवी AK फजलुल हक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या अकबर इलाहाबादी? मौलवी AK फजलुल हक. बिल्कुल सही जवाब जी. नॉट बैड. 10, 30 और 20. अब देखते हैं कि ये स्कोर इनको आगे कहाँ लेकर जाता है. बजर राउंड में कौन आगे आता है, कौन पीछे रह जाता है, ये सब हमें जाहिर है उस राउंड में ही पता चलेगा. इरफान रमज़ान में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का. हाजिर होते हैं हम इस ब्रेक के बाद. इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने वेलकम बैक. इरफान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ साबिर अबू मरियम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के. और आज क्योंकि यौमुल कुद्स है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है. ओवरऑल जब ऐसी फाउंडेशंस और आपकी तरह के लोग, हम ख्याल लोग जब जुड़ जाते हैं और इस तरह काम करते हैं, वो एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप की तरह हम उनको देख रहे हैं. लेकिन एक और ग्रुप इसके बरक्स है जो कि बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जो पाकिस्तान में होते हुए इज़राइल को सपोर्ट करके और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है. वो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, हमें फ़ख्र है इन पर कि हमारे पास ऐसे लीडर थे. ये हमारे कायदीन थे और इन्होंने हमें बताया कि जो इसराइल है वो नाजायज़ रियासत है, इसराइल ने गासिबाना तसल्लुत किया है, तो हम इनको नहीं मान सकते. लिहाजा अब ये पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से, यानी 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ अनासिर हैं जिनकी दूसरे ममालिक की नेशनलिटी है, मसलन अमेरिकन नेशनल हैं या ब्रिटिश नेशनल हैं, वो यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर आके कुछ सहाफ़ी लोगों को, कुछ इस तरह उलमा नुमा लोगों को, और उनको वरगला कर कभी अमेरिका ले जाते हैं और फिर अमेरिका से उनको इसराइल ले जाते हैं. तो ये यानी वो इस तरह के लोगों को थोड़ा सा करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ जो है वो दोस्ती कर रहा है या उनके साथ वो मोहब्बत रखता है. लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है. अगर आप आज भी सर्वे करें, एक पब्लिक प्लेस पे चली जाएं, अवैस भाई से हम बात कर रहे थे यही कि आम आदमी भी जो सब्ज़ी बेचने वाला है, फ्रूट बेच, आप उसके पास भी चले जाएं, उसको सिर्फ कहें कि फ़लस्तीन में ये जुल्म हो रहा है, एक वीडियो दिखा दें, तो वो देखने के बाद कहेगा कि ये जो जुल्म कर रहे हैं ये गलत है. लेकिन ये नाम निहाद और पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग ये शायद समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इनका ये काम पाकिस्तान के नज़रिए की मुनाफी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बरखिलाफ़ है.
اور اسی طرح یہ آئیڈیولوجیکل جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں، جو ہماری نظریاتی بنیادیں ہیں، یہ اس کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے اور ہم اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم ان کو نہیں کریں گے، اور اس پروگرام سے بھی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ایسے عناصر کے خلاف پاکستان میں کارروائی کرے، ان کو روک لگائے، ان کو آزادی نہ دے کہ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل کے لیے کام کرنا اس کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف کام کرنا، کیونکہ اسرائیل صرف فلسطین اور عربوں کا وہ دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ اچھا، اس میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی، غالباً وہ کوئی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ انگریزی میں سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے تو یہ مسلمانوں کو نہیں، سب سے پہلے انسانوں کو، اٹس ہیومن رائٹس، بالکل آپ ہیومن رائٹ کو کس طریقے سے دبا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک اور بات کی کہ یہاں پر جب مارے جاتے ہیں تو صرف مسلمان نہیں، یہاں کرسچنز ہیں جو فلسطین میں ہیں، یہاں اور ریلیجن کو ماننے والے بھی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور آپ ان کو بھی کس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہیومن رائٹس ہے۔ ویسے تو اینیمل رائٹ بھی، امریکہ میں تو اینیمل رائٹ اتنا فروغ پا چکا ہے کہ آپ کو فوراً اس کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، آپ سے جواب طلبی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اتنے مسلمانوں اور اتنے انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جب چیزیں آپ یہاں پر کرتے ہیں، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں، آپ اپنے طور سے کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس سے فرق پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے آیا تو وہ جو پرندے تھے وہ اپنی چونچوں میں وہ پتھر لے کر آئے۔ اسی طرح جب نار نمرود کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب ڈالا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے کے آ رہا تھا۔ تو ہم جو یہ کام کرتے ہیں، ہمارا بھی یہ کام یہ اسی کنکر اور اسی پانی کے قطرے کی مانند ہے، لیکن اس کی تاثیر بھی اسی طرح سے ہے کہ جب وہ پانی کا قطرہ نار نمرود پہ گرتا ہے تو نار نمرود کو ختم کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور جی بالکل، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ فلسطینی اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک میں ہمارے لیے بات ہوتی ہے تو ہمیں اس پر یعنی ایک تقویت ملتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ہمارے بہن بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانی کرے اور آپ سب کو اتنی طاقت دے اور ایسا ذہن دے اور ایسے لوگ دیں جو آگے فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جائیں جو وہ دور بیٹھے ہم سے شاید ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جی کے سوال کا جو ایک اور حصہ ہے بزر راؤنڈ، اس کی جانب آپ کو لیے چل رہے ہیں۔ اویس ربانی صاحب بتائیں گے کہ بزر راؤنڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سن کر اور صابر ابو مریم صاحب کی گفتگو سن کر حالیہ ایک شعر میں نے لکھ لیا، سن لے اب یہ غور سے جابر، بچہ بوڑھا کسان تاجر، ڈاکٹر انجینئر عالم اکابر، سب کھڑے ہیں تیرے ساتھ صابر۔ تو یہ فلسطین کی امداد کے لیے اور اس کی ہر طرح سے قوت اور مدافعت میں اضافے کے لیے ہم سب ساتھ میں کھڑے ہیں، فلسطین فاؤنڈیشن کے اور صابر ابو مریم کے۔ سوال جو آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بچوں سے اب ہم سوال پوچھیں گے، بچے تو نہیں ہیں آج جواب ان کو بتائیں گے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے۔ بزر آپ نے بجانا ہے جیسے ہی آپ کو جواب کا پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ بجا کے چیک کر لیں، ہاں ایک ساتھ بجانا ہے جس کو آتا ہو۔ پہلا سوال، روزے دار جنت میں کس دروازے سے؟ باب الریان۔ باب ریان، باب الریان، جی بہت اچھے، بالکل روزے دار جنت میں باب الریان سے داخل ہوں گے، صحیح جواب۔ دوسرا سوال، حضرت داؤد علیہ السلام نے کس شہر کو اپنا دار الخلافہ بنایا؟ ہاں یروشلم۔ یروشلم، بہت اچھے، خوب، زبردست۔ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بالر کا نام بتائیں۔ مرلی دھرن۔ مرلی دھرن سری لنکا کے 133 میچوں میں 800 شکار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور سوال ہے، نزول قرآن کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ سارے جواب آپ کو ہی پتہ ہے، بتاؤ۔ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، بالکل ٹھیک جواب، بالکل ٹھیک جواب۔ زہیر فرسٹ سیگمنٹ میں بہت لو تھے۔ ہاں اب میں نے سوال جواب ایسے آگے پیچھے کر لیا، یہ والا، یہ والا۔ اوکے، اب یہ بتائیں مجھے آپ، پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ ہاں حفیظ جالندھری۔ بالکل صحیح جواب، حفیظ جالندھری۔ ایک اور سوال، یہ آپ بتائیں گی، مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے کرکٹ میں ون ڈے میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ کس کھلاڑی کے پاس ہے؟ کس نے بتایا؟ آپ نے؟ جی تندولکر۔ بھائی یہ جواب تو آپ نے بالکل صحیح دے دیا، سچن تندولکر کے پاس ریکارڈ ہے، 18,500 رن بنا گیا لڑکا، زبردست۔ ایک اور سوال، مینار پاکستان دیکھا ہے؟ مینار پاکستان کی تعمیر کل کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ جی 8 سال۔ واہ زبردست، 8 سال، بالکل صحیح جواب۔ کیا بات ہے، کیا تیاری ہے بھائی، آج کمال کر دیا۔ ایک اور سوال، پہلے مردوں کا T20 انٹرنیشنل میچ کن 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا؟ جی واہ واہ،
ये तो ऑप्शन भी नहीं सुनना वाह! चाहते, सुनना ही नहीं चाहते ऑप्शन जी। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया 17 फरवरी 2005 में, और इसमें जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल जवाब देंगे इंशाल्लाह। कुरान पाक की जीनत किस सूरा को? सूरह रहमान। सूरह रहमान को कुरान पाक की जीनत कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ। आज जो फातेह करार पाया है उसको बिन एहसान का तोहफा मिलेगा, कोकोमो का तोहफा मिलेगा और जीएफएस का तोहफा मिलेगा। तो इस हिसाब से अरे आज हमारा लड़का सिर्फ 10 पॉइंट से रह गया और आज आप विनर हो गए 60 पॉइंट से। टीम वाह ए भाई, आज आप जुबैर। विनर करार पाए। बिन एहसान का बात ये है। तोहफा आपका हुआ। जल्दी से आइए, मुस्कुराइए और ये ले जाइए। ये तोहफा बिन एहसान की तरफ से आपका हुआ, जीएफएस का तोहफा भी आपका हुआ और ये कोकोमो का तोहफा। बड़े होके आपने जीटीवी ज्वाइन करना है, सोशल मीडिया ज्वाइन करना है, ठीक है? थैंक यू, जबरदस्त। आइए टीम बी, नहीं आप रनर अप हैं, आप पहले आ जाएं। ये शफक का तोहफा आपका हुआ और आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया और आपने वेस्ट कोट बहुत अच्छी पहनी हुई है और आप वाकई आज विनर भी हैं। ये लीजिए, कोकोमो का तोहफा भी आपका हुआ, जबरदस्त। जीएफएस को क्यों नहीं लेके जा रहे आप? जीएफएस का तोहफा भी आपका हुआ और आप भी तशरीफ लाइए, आप भी आज विनर हैं हमारी। आपने भी बहुत अच्छा खेला, आज खेल गई आप हमारे साथ। शफक का तोहफा, जीएफएस का तोहफा वाह और सारे तोहफे आपके हुए। शाबाश, वेल वाह डन। भाई वाह। नुसरत, आपने नुसरत की है इनकी? जी जी, बस ऐसी अल्लाह ताला ने मदद की है इनकी। और पहले राउंड में जो इतना ज़्यादा आगे नहीं थे, दूसरे राउंड में तो बजर राउंड में तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कहने। और क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा, तो साबिर साहब जाते जाते जो पैगाम है, जो कोई दिल की बात है, जो आखिर में आप कंक्लूड करना चाहें। देखिए, बस पैगाम यही है कि आज यौमुल कुद्स है। अभी यौमुल कुद्स के इज्तिमात पूरी मुल्क में जारी हैं। अल्लाह। हम आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने वक्त से कुछ वक्त निकालें जी। और उन प्रोग्रामों में जाएं, शिरकत करें, फ़लस्तीनियों के दर्द में अपना दर्द बांटें और उनको ये एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। और इसी तरह ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जो इसराइली लॉबी है, इसके बारे में भी मैं ये कहता हूँ कि हम इनको यहाँ पर इतनी आज़ादी से पाकिस्तान के नौजवान इंशाल्लाह काम नहीं करने देंगे। और पाकिस्तान के नौजवान बाशऊर हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोअर्स हैं, अल्लामा इकबाल के अफ़कार और सीरत को जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने वो नज़रिए का भी दिफा करेंगे और अपने जो हमारा जो पाकिस्तान का एक जो इज़्ज़त और वक़ार है, हम उसका भी जो है यानी हर लम्हे पर उसका वो दिफा करेंगे। और दुनिया में कोई भी सुपर पावर हो, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब मुसलमान एक हो जाएं और ये यकजहती हो जाए तो उनसे बड़ा सुपर पावर कोई हो नहीं सकता। इसकी मिसालें माजी में भी हमने देखी हैं, गुजारी हैं, लेकिन उसके बाद से हम शायद कभी यकजा उस तरह हो नहीं पाए। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, वो तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है, हम सब पर नाजिल होगी और हम कोशिश करेंगे कि हम भी एक सफ़ में खड़े हों और एक साथ खड़े हों। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का साबिर साहब, शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपके इस काम में और बरकत दे, आपको हिम्मत दे और आपकी मदद फरमाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह साथ देते रहिए। आप सबका और शुक्रिया। थैंक यू। और यहाँ पर साबिर साहब के साथ साथ मेरा वक्त भी मुकम्मल हुआ अल्लाह चाहता है, आपको कल जिंदगी दे नुसरत। मुकम्मल प्रोग्राम से हुआ चाहता है। कल मैं आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करूंगी। उवैस रब्बानी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह ऑल एक्टिव एंड प्रेजेंट। सो इनसे आपकी मुलाकात होगी आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो है आज बनने वाली हैं और मुँह में पानी आने वाली रेसिपीज़ है। ड्रम स्टिक विद हनी जो है, ये चिकन ड्रम स्टिक विद हनी सॉस के साथ जो है ये तैयार होगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ईद पर इसको ज़रूर आप ट्राई करें और मनपसंद के साथ बनाएं और इंशाल्लाह मज़ेदार रेसिपी जो है आप इंजॉय करेंगे। और इसके साथ एक तरफ हमारे पास जो है मकरोनी है और 2 in 1 रेसिपी है। और ये जो है बनने जा रही है क्रीमी जो है मकरोनी विद चिकन, क्रीमी बोटी चिकन समझ लें इसको, और मकरोनी के साथ ये बनेगा। बहुत ही ये भी लजीज और मज़ेदार रेसिपी जो है बनने जा रही है 2 in 1 की। इसके डिटेल में आपको दोनों की बताऊंगा, मनपसंद की और जो हमारे पास बेक पार्लर है। और इसके साथ आज सबरोसो का भी बहुत ही मज़ेदार जो है ना
रोल बनने जा रहा है। पराठा तो आपको पता है सब रोसों का होता है, उसके साथ जो है नेगेट के साथ मैं कैसे रोल बनाऊंगा, ये भी एक आज मज़ेदार चीज़ आपको मिलने वाली है, बच्चों और बड़ों की पसंदीदा। इसीलिए कहा जाता है कि सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट। तो ये चिकन स्पेशलिस्ट है और आपके लिए बेहतरीन चिकन जो है वो फराम करता है। फ्रीज्ड ब्लास्ट सिस्टम के अंदर इसको रखा जाता है ताकि आपको जो है बैक्टीरिया से पाक हाइजेनिक चिकन और फ्रेशनेस इसको आपको मिल सके, हमेशा ताज़ा फ्रेश चिकन जो है आप हासिल कर सकें। और इसके साथ रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट्स हैं सारी, वो आपको जो है आला किस्म की मशीनों पे तैयार करदा, कम से कम लोगों के हाथ लगें ताकि हाइजेनिक हो, उसमें कोई जरासीम जो है वो आप तक ना पहुंच सके। पकौड़ा, समोसा, हर चीज़ जो रिवायती खाने हमारे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए, ठीक है। और सबरोसो इस्तेमाल करें, अपने टाइम को बचाएं और ज़्यादातर टाइम इबादत में गुजारें, ठीक है जी। मनपसंद न्यू मनपसंद बनास्पति जो है ये आपके इसको स्पेशल बनास्पति इसलिए कहा जाता है कि ये आपके खानों को स्पेशल बनाता है और जो रिवायती खाने होते हैं, तो रिवायती खानों का जो टेस्ट होता है वो आपको मिलता है मनपसंद के साथ, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको न्यू मनपसंद स्पेशल बनास्पति कहा जाता है। और ये है प्रोडक्ट डालडा की, डालडा फूड लिमिटेड वालों की प्रोडक्ट है, ताकि आपको पता है कि वो अपने जो है प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मनपसंद में खाने बनाएं, मज़े करें, इंजॉय करें, ठीक है जी। और दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर, दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इसलिए कहा जाता है कि ये लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का और मज़े मज़े की रेसिपीज़, 26 से ज़्यादा 2 in 1 रेसिपी, जिसके अंदर मसाला भी होता है, मैकरोनी वगैरह भी होता है, स्पैगेटी भी होती है उसके अंदर, और चाइनीज़ में होता है, पाकिस्तानी है और इटालियन, जो आपका दिल चाह रहे हैं वो आप रमज़ानों में बना सकते हैं। बड़ों को भी, बच्चों को, सबको पसंद आता है और ईद पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ फ्राइड आइटम के लिए जो है केचप, चिली गार्लिक सॉस, इमली सॉस ये मौजूद है। इसके साथ पिज़्ज़ा सॉस भी मौजूद है ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तैयार कर सकें। और इसके साथ सूप बनाने के लिए जो है आपके पास सोया सॉस, चिली सॉस और इसके साथ सिरका मौजूद है, ठीक है जी। और ये आप कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ और बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ बेक पार्लर आपके साथ हाजिर है। तो आज की अच्छी सी बात वो है जो हमारे आजकल बहुत ही तेज़ी के साथ पूरे पाकिस्तान में एक रेला आता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्यों हुआ ऐसे, जो कस्टमर कम और फ़कीर ज़्यादा, ऐसे भी हो रहा है, ठीक है जी। और बाकायदा प्री प्लानिंग के साथ आया जाता है और इसके अंदर जो है ना बाकायदा कमीशन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे चैनल्स ने इसको हाईलाइट भी किया है और हमें मालूम होने के बावजूद भी हम जो है ना इसको इग्नोर करते हैं और हम ही खुद हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो जो है ना और हमारे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा सकें और हमारे सामने आके खड़े हो सकें। और बहुत ही बुरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना भीख मांगने का भी एक तरीका कार होता है, तो उसको बहुत ही इन्होंने जो है ना फैशन टाइप की चीज़ बना ली है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा 99.99% जो लोग हैं वो प्रोफेशनली जो है वो कर रहे हैं। तो आप अपने पैसे को वाकई किसी को अगर ज़रूरतमंद है ना तो उसकी हेल्प करें, तो उसका सवाब जो है वो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से मिलेगा। और चलते फिरते अपने काम को आसान करके अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर ये इसका नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई करके आप जो है अपने लिए नुकसान बना लेते हैं और उनको हौसला अफजाई भी होती है ताकि वो फिर दोबारा से ऐसी चीज़ें कर सकें। अब तो पाकिस्तान से बाहर जो है वो थोड़ी सी सख्ती हुई है जब से कम हुआ है, वरना तो ये पूरे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में बाकायदा टिकट से लेके ख़र्चे से लेके पूरा एक सिस्टम है और ये सिस्टम काम कर रहा है, तभी ये लोग हैं मौजूद। तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखें और नेकी करनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जगह पे करें जहाँ पर इसका सवाब भी मिले आपको और किसी के काम भी आ सके। और उनमें सबसे ज़्यादा करीब जो होते हैं वो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं और सबसे ज़्यादा करीब आपके मौलेदार होते हैं और सबसे ज़्यादा करीब आपके जो है मुलाजिम होते हैं। उन लोगों का ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। उसके बाद फिर बाद में जो भी आपने करना है वो करें। तो ये एक
शेयर करनी थी शेयर आपसे चीज़, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर सोच विचार करेंगे। ठीक है जी। हमारे पास गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, पसीने वसीने आने शुरू हो चुके हैं बाहर, और डेटॉल कूल जो है आपको 5 डिग्री गर्मी की शिद्दत को कम करता है, और 99.9% जो है ये आपको जो जरासीम है उससे महफूज रखता है। और बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है एक आदत डालनी चाहिए ताकि वो इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें, और एक आदत में शामिल हो जाए कि बाहर से आना है तो लाजमी हाथ को वॉश करना है। ठीक है, इसलिए कि बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, वायरस और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं फैल रहे हैं, और इस वक्त बीमार होना बहुत ही मुश्किल में डालने वाली बात है अपनी फैमिली को। इसलिए ईद के करीब करीब अगर बीमार होंगे तो एक तो ईद के दिनों में हॉस्पिटल बंद होते हैं और घर वाले भी परेशान, पूरी फैमिली डिस्टर्ब। तो अपने हाथ को साफ़ कर लें, और इसी से भी आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। और कोविड का भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिलसिला भी चल रहा है, तो प्लीज़ इसके ऊपर भी आपने ज़रा ध्यान देना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्रम स्टिक, और ड्रम स्टिक बनाने के लिए न्यू मनपसंद स्पेशल बनास्पति जो है मैं इसको डाल रहा हूँ अपने पैन के अंदर। ठीक है जी। और हमने इसकी खुशबू ही बड़ी आला है। ठीक है जी। इसको हमने पैन में डाल दिया गर्म होने के लिए। चलें जी, जब तक ये गर्म हो रहा है और हम बनाते हैं मैरिनेशन। और इसको बनाने के लिए जो मसाले हैं और क्या क्या चीज़ें डालने जा रहा हूँ मैं वो आपको बताते जाता हूँ, और साथ में इसके अंदर मैं शामिल भी करता हूँ। ठीक है जी। चलें, सबसे पहले मैंने लिया है सिरका। ठीक है, सिरका, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, और ये आ गई चिकन। ठीक है, सिरके में चिकन लगाने का सबसे मेन वजह ताकि इसका जो ब्लड होता है ना वो आना रुक जाए। ठीक है, थोड़ा सा नमक, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, और ठीक है थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। पहले सिरका और नमक का मसाज, थाई मसाज। ठीक है, सिरके और नमक का जो मसाज कर दिया हमने इसके ऊपर, इसके बाद मैं उसमें डाल रहा हूँ हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसको कर दिया मिक्स आपने। अब सिरका भी चला गया, नमक भी चला गया, मसाले भी चले गए। ठीक है, अब इसमें जाएगा मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप। बारी बारी जैसे डाल रहा हूँ मैं वैसे ही आपने भी डालना है। ठीक है, यानी कि पहले नमक और सिरका, उसके बाद मसाले, उसके बाद फिर मैदा, बाइंडिंग की चीज़। ठीक है, इसके बाद अंडे 2 से 3, ये आ गए 3 अंडे। अब करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनने वाली है ये, और स्मूथ अच्छी तरह से सारा मसाला मिक्स हो जाए। चलें जी, अब इसको हमने ऐसे, ये देखें स्टिक के ऊपर मसाला लगा हुआ, ये चला जाएगा फ्राई होने के लिए। ठीक है, दरमियानी आंच पे। ठीक है जी, इसमें से हमने सारे नहीं डालने हमेशा की तरह, ये बात रोज़ाना की मैं आपको समझा रहा होता हूँ। बहुत सारे इकट्ठे नहीं डालने हैं। ठीक है, ताकि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर नीचे ना आए। ठीक है, अगर नीचे आ गया तो फिर हमारे जो चिकन के ड्रम स्टिक्स हैं वो सारे सॉगी से हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ऑयल सा हो जाएगा, बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं दूसरी तरफ सॉस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है,
ड्रम स्टिक के लिए सॉस, हनी सॉस। हनी सॉस बनाने के लिए हमें दूसरे पैन के अंदर ठीक है जी, दूसरे पैन के अंदर हमें थोड़ा सा घी चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 2 टेबलस्पून के करीब आप मनपसंद वनस्पति ले लें, ठीक है। और इसे इसमें जो है ना हमने सबसे पहली जो चीज़ डालनी है वो है बटर, ठीक है। घी के साथ बटर हम ऐड करेंगे, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच घी मनपसंद और इसके साथ बटर। और इसके बाद तीसरी चीज़ जाएगी मिर्चें साबुत वाली, ठीक है। ये इसको कहते हैं राजस्थानी मिर्चें, अगर ये ना मिले तो गोल वाली जो मिर्चें होती हैं वो, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपने चिकन को भी देखते रहेंगे। और चिकन ये देखें, वाह वाह क्या बात है, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची चिकन हमारी। चलो इसको पलट लें, दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करना है, ठीक है जी। बिल्कुल अच्छी तरह पक जाना चाहिए, इसलिए कि इसमें जाने के बाद इसको पकाने वाली गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। इसको सिर्फ हमने टॉस करना है, मिक्स करना है। बटर, लाल मिर्चें खुश्क वाली, सूखी हुई राजस्थानी वाली, आप गोल वाली भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन चॉप, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। ये बन रहा है सॉस। जब हम इसको फ्राई कर चुके होंगे तो फिर हम इसे इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मैं डालूंगा इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ठीक है। और यह है शहद, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच, हनी जिसको कहते हैं। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से गुलजार भाई। जी। मैंने आपसे बात करनी थी जी। कि मेरे जिस्म से एक गरम गरम सी हीट निकलती है और पसीना इतना ज्यादा आता है। अच्छा ठीक है, ये कब से है आपको? ये तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 3 माह से है, ठीक है। मैदा ठीक, आपका मैदा ठीक है? नहीं, मैदा भी मेरा खराब है। मैदा खराब है, ठीक है। जी। आपकी एज कितनी है? मेरी है 38। 38, ठीक है। वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वजन बिल्कुल हल्का फुल्का है। ठीक है, वजन सही है ना? जी। ठीक जी, है, वजन ठीक है। ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये होता है मैदे में तेज़ाबियत की वजह से, ठीक है। और ब्रेक का टाइम है। अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा है ये चिकन फ्राई, ये देख लें। मैं आपको एक आध पीस दिखा देता हूँ ताकि कैमरे में आपको उसको नज़र आ जाए, ठीक है। इसको फ्राई करने के बाद ये जो सॉस मैंने बनाया है, हनी सॉस, इसके अंदर इसको टॉस करेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद वापस आने के बाद एक नई रेसिपी आपके लिए तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं बन रही हैं। और इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त जो ड्रम स्टिक विद हनी सॉस जो है ना वो तैयार हो चुका है, चमकता हुआ, बहुत ही लजीज किस्म का, ठीक है जी। अब बात हो रही है सब्ज़ी और फ्रूट्स की, तो हम इस्तेमाल करते हैं ही हैं सब्ज़ी और फ्रूट। और बस मैं आपको दिखाने जा रहा था कि ये देखें, इस तरह से सलाद पत्ता, धनिया, फ्रेश दिल भी चाहता है कि यार देखकर ही इंसान कुछ भी बनाने का दिल चाह रहा होता है, तो उसके अंदर आप इसको फ्रेश इस तरह से पैक हुआ ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी ऑर्डर करें और इसको मंगाएं। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा fruitsabzi.pk पर, ठीक है। इसका ऐप डाउनलोड कर लें, fruitsabzi.pk, और वहाँ से फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट अपने घर बैठे जो है आप मंगवा सकते हैं और मज़े की चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए कि आपको बेहतरीन क्वालिटी की जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं वो आपके डोर स्टेप पर मिल जाती हैं और एक कॉल पर आप इसको मंगवा सकते हैं। फिर से बता दूं, fruitsabzi.pk, इसका ऐप डाउनलोड कर लें, एक कॉल करें और अपने घर पर चीज़ें फ्रूट और सब्ज़ी मंगवाएं। और साथ में
जो खजूर का ये गिफ्ट पैक है और इसे आप रमज़ानों में भी और रमज़ान के बाद भी आप लोगों को गिफ्ट में दे सकते हैं। बात हो रही है मज़े मज़े की चीज़ों की, सब्जियों की, और मेरे पास है सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, और इसका जो है मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखा रहा हूँ, और वो है अरोठा परोठा, सबरोसो का अरोठा परोठा और साथ में नेगेट्स। जी, दोनों इसको आप वैसे ही खाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको पराठे के साथ इसको कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम सबरोसो के बारे में बता दें, इसलिए इसको द चिकन स्पेशलिस्ट कहा जाता है कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट आप तक पहुंचाता है, हाइजेनिक, ऑटोमेटिक मशीन पे तैयार करता, रेडी टू कुक, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बनाने में मुश्किल होती है, टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और पैकिंग में यानी कि बॉक्स के अंदर ये देखें पैक जो है ना, पैकिंग ही बताती है कि प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है जी। और आजकल जैसे बीमारियां हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ों पे हाथ लगा हुआ हो, ठेलों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम जा रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें समोसे पकोड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो सबरोसो का हाइजेनिक पैक मंगवाएं और इस्तेमाल करें। इसके साथ रॉ चिकन जो है वो जो फ्रीज ब्लास्ट सिस्टम होता है उसमें इसको रखा जाता है ताकि आप तक जब ये प्रोडक्ट पहुँचे तो फ्रेश हो, साथ में क्या कहते हैं उसको, अपना बैक्टीरिया से पाक हो, ठीक है। तो ये सिस्टम पाकिस्तान में जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये पहले बाहर मुल्कों में हुआ करता था, तो अब ये आपको पाकिस्तान में फ्रीज ब्लास्ट सिस्टम -डिग्री पर रखा जाता है ताकि इसमें से बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और ये आप तक फ्रेश पहुंच सके। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसको फ्राई करूँगा। फ्राई करने के बाद जो पराठे हैं ये मैंने थोड़े से सेक के रखे हुए हैं, और कुछ सब्जियां हैं मेरे पास, यहाँ पर शिमला मिर्च है, प्याज है, हेलिपिनो है, कुछ टमाटर है और पिज़्ज़ा सॉस है, ठीक है, और चीज़ भी है, ठीक है। तो इसे आपने रोटी के अंदर रख कर और इसको ऊपर से कवर कर देना है, तो पराठे का पराठा भी हो जाएगा और टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा और सब्जियां भी पेट में चली जाएंगी, नेगेटिव भी चला जाएगा और साथ में पराठा भी चला जाएगा, ठीक है जी। और टेस्ट बहुत ही आला इसका बन जाएगा, ठीक है जी। इसको जब तक ऑयल हो रहा है गर्म, तो मैं चाह रहा हूँ अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, वो है सबरोसो के बाद बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट कहा जाता है इसे, इसलिए कि ये लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का और बहुत सारी चीज़ें इनकी आपने देखी होंगी। तो आज मलाई टिक्का मैकरोनी जो है 2 in 1 रेसिपी जो है वो मैं बना रहा हूँ, और भी प्रोडक्ट्स मैंने इनकी बनाई हैं, सब बेहतरीन बनती हैं और सब बेहतरीन टेस्ट में बनती है, ठीक है जी। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका मलाई टिक्का जो है वो कैसे बनाया जाएगा। इसके अंदर हर पैकेट के अंदर मसाला भी होता है, इसको 2 in 1 इसीलिए कहते हैं, इसके अंदर एक मसाला का पैकेट होता है, बाकी मैकरोनी होती है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो है चिकन ऐड कर रहा हूँ, छोटी बोटियों में कटा हुआ, और साथ में प्याज, ठीक है जी। प्याज एक दरमियानी मैंने इसमें डाल देना है और इसे थोड़ा सा सौते करना है विद ऑयल के, ठीक है। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, और ये आपने जो है चिकन को और प्याज को दोनों को साथ साथ मिक्स करके सौते करना है, ठीक है जी। और साथ में इसमें लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ऐड कर देना। चलिए, ये चला गया और यहाँ ऑयल हो रहा है गरम, ठीक है जी। ऑयल जैसे गरम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा अपना पराठे को किस तरह से हमने बनाना है ये मैं आपको बताऊँगा। पहले हम इसे फ्राई करके टिश्यू पर निकाल लेंगे ताकि सारा ऑयल इसका ड्रेन हो जाए। चलें जी, यहाँ हो गया है ऑयल गरम, और थोड़ा सा और गरम होने देते हैं जब तक मैं इसे मिक्स करता हूँ। प्याज, लहसुन और चिकन के क्यूब्स कटे हुए
अच्छा, जो पैकेट होता है इसके अंदर जो मैक्रोनी होती है उसको हमने किस तरह से बॉईल करना है, इसे हमने 7 से 8 मिनट जो है पानी में, गर्म पानी में बॉईल करना है, ठीक है। पहले गर्म होना चाहिए पानी, उसके बाद फिर हमने इसमें मैक्रोनी डालनी है। 7 से 8 मिनट घड़ी देखकर जो है ना आपने इसको बॉईल करके निकाल लेना है और इसको ठंडे पानी में वॉश करना है। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा कर रखना है। ये पास्ता के लिए भी है और स्पैगेटी के लिए भी है, ठीक है, सब चीज़ों के लिए, मैक्रोनी वगैरह के लिए। तो इस तरह से आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। चलें जी, ये थोड़ा सा प्याज के साथ ये पक जाए, उसके बाद आपने इसमें हल्का फुल्का दही इस्तेमाल करना है, यानी कि हाफ कप, और इसको भी इसके साथ पकने के लिए छोड़ देना है। चलिए, इस दौरान ऑयल मेरा हो गया दरमियानी आंच पर गरम, और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ सबरोसो का चिकन नेगेट्स, ठीक है। और ये चला गया चिकन नेगेट्स फ्राई होने के लिए। और तो ऑयल में फैला दें ताकि हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो जाए। चलें, इसी दौरान चिकन को भी देखते रहें, काम के टाइम काम, ठीक है, और इधर उधर फ़ोन पर ना लगना, इसलिए कि इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ ना ज़ाया भी हो सकती है। जितनी दिलचस्पी से आप बनाएंगे घर वाले भी शौक़ से उसको खाएंगे भी, और आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई घर वाले जो है ना उसको इंजॉय करके खा रहे हैं। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ 2 in 1 के अंदर मैक्रोनी के साथ मसाला भी होता है, ठीक है। ये मसाला, इसको मसाले को हमने इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है। चिकन पक जाए उसके बाद मसाला ऐड किया आपने, ज़बरदस्त। मसाले की अपनी ये खुशबू है इसकी, जो मलाई टिक्का इसके अंदर इसका नाम है, ठीक है जी। और इसमें बिरयानी वाला भी है, देखिए, मलाई टिक्का मैक्रोनी, बिरयानी मैक्रोनी, चिकन टिक्का मैक्रोनी, बहुत सारे रेसिपीज़ है, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, ठीक है। तो आप अपने पसंद की चीज़ जो है ना वो लें और बनाएं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया मिक्स अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ आखिर में क्रीम, ठीक है, क्रीम हाफ कप। चलिए, हाफ कप क्रीम आ गया, इसको किया मिक्स आपने, वाओ क्या बात है, ज़बरदस्त लश्कारेदार डिश। अब मैं, अच्छा, क्रीम डालने के बाद आपको पता है ज़्यादा नहीं पकाया जाता, मलाई टिक्का बेहतरीन सा तैयारी के आखिरी मराइल में। और इसका तरीक़ाकार, इसको डिश आउट करने का तरीक़ाकार क्या है देख लें आप, ठीक है। ये आपने प्लेट ले ली और इसके ऊपर ये आपने मैक्रोनी जो है वो आपने बॉइल्ड मैक्रोनी को इस तरह से फैला लिया इसके ऊपर, ठीक है। वाओ, ये आपने अच्छी तरह से इसको, इसका बेड बना दिया, ठीक। अब आ जाते हैं मलाई तरफ, मलाई टिक्का आखिर में, मलाई टिक्का इसके ऊपर से, वाओ क्या बात है, आज तो बच्चों के मज़े आ गए, ठीक है जी। बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे भी दोनों एंजॉय करेंगे, ठीक है, आज की रेसिपी से। चलिए, ये सारा मैंने ऐड कर दिया इसमें, और आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा जो क्या नाम है, हरा धनिया या हरी प्याज जो भी आपके पास मौजूद है वो थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क लें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर बल्कि थोड़ा शिमला मिर्च है, ग्रीन कलर आ गया, और थोड़े से टमाटर भी हैं, रेड कलर भी आ गया, तो ये डिज़ाइन भी बन गया और खूबसूरती भी आ गई, दोनों चीज़ें होगी, ठीक है जी। यहाँ पर जो है हमारे पास एक और रेसिपी तैयार हो रही है सबरोसो की, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर
चिकन नेगेट्स तैयार हो रहे हैं। इसको मैं पराठे के अंदर डालूंगा, सब्जियां डालूंगा, चीज़ डालूंगा और उसको बंद करेंगे और सर्व कर देंगे। वाह वाह, क्या बात है, आला। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं और मैंने जो है ना आखिर में सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का जो है ना पराठा उसके साथ नेगेट्स को उसके अंदर रख कर जो है ना बड़े मज़ेदार चिली सॉस के साथ और कुछ सब्जियों के साथ जो है ना मैंने उसको कवर किया है। तो इस तरह से आप इफ्तार में और सैर में जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे जो है नेगेट्स पसंद करते हैं तो खाने में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मज़े का खाना जो है बच्चे इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं और ड्रम स्टिक विद हनी सॉस और जो है मलाई टिक्का विद मैकरोनी बेक पार्लर, तो ये भी तैयार है। अब आखिरी ड्रिंक भी होना चाहिए कोई मज़ेदार सा। जब इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनी है तो मैंने सोचा कि रूह अफ़ज़ा की जो है ना मलाई जो है ना वो ड्रिंक हम आपके लिए तैयार करते हैं। वही के साथ ये है हमारे पास रबड़ी। ठीक है, रबड़ी जो है मैंने डाल दिया है इसके अंदर सबसे पहले और कुछ दूध और रबड़ी को मैंने मिक्स करके भी रखा हुआ है। ठीक है, ये डालने के बाद अच्छा ये सादी रबड़ी है, इसमें कोई ज़्यादा शुगर जो है ना वो नहीं है, तो इसको सादी रबड़ी के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले आपने रबड़ी डाला थोड़ा सा, फिर रूह अफ़ज़ा जो 100% प्योर असली अरकियास से तैयार करदा और पूरे दिन की जो एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है और उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए रूह अफ़ज़ा आपको देता है बेहतरीन साथ। तो इसके अंदर आप पहले आपने सिर्फ रबड़ी डाली, उसके बाद दूध और रबड़ी को बनाकर हमने पका कर रखा हुआ था वो हमने ऐड करना है इसके अंदर। इस तरह से अपने खाने को आप मज़ेदार बना सकते हैं और हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा से हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में इस वक्त जो है रूह अफ़ज़ा को बड़ा शौक़ से ज़ौक़ से जो है किया जाता है। ठीक है जी, इसके अंदर आखिर में मैं डाल रहा हूँ रबड़ी के चंक्स। ठीक है, और दूसरे गिलास में भी डालेंगे। इस तरह की डिश जो है ना वो आपके यहाँ कमी बनती होगी जो मैंने बना दी। मैं इसमें डालूंगा फिर पिस्ता एंड पिस्ता और आखिर में मैं तड़का दूंगा बहुत ही मज़े का, वो है चांदी के वर्क का। क्या बात है, मज़ा आ गया। चलिए, बल्कि थोड़ा सा तड़का फिर थोड़ा सा रेड ऊपर कलर देना चाहिए हल्का सा। यस, तैयार है डिश हमारी और साथ में ड्रिंक भी बहुत ही आला किस्म की शाही किस्म की ड्रिंक। चलें जी, ये भी आ गया और रूह अफ़ज़ा के साथ हमारी फाइनल सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और थोड़ी सी हम अपने जो 1 घंटे का शो होता है हमारा 4 से 5, उस दौरान जब हम बना सकते हैं तो आप भी आराम से घर पर ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बस तैयारी पहले से आपने करके रखनी है अच्छी तरह से बच्चों को, बड़ों को, सबको साथ लगा लें और सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। उसके बाद कुकिंग शुरू करें तो इंशाल्लाह झटपट कुकिंग हो जाएगी। दिलचस्पी आपकी प्रॉपर अपने काम पर होनी चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, आप थैंक यू।
सलामती है। सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब रज़ामन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की इफ्तार नशरियात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी खुश आमदीद कहता हूँ आपको अलिफ लाम मीम में। ज़रमन ये तो तय हो चुका कि परवरदिगार ने कुछ जगहों को, कुछ महीनों को, कुछ रातों को, कुछ किताबों को और कुछ अम्बिया को अफजलियत अता फरमाई है, बाज़ को बाज़ के ऊपर। ऐसे ही कुछ खत्ते ऐसे हैं कि जिनको बड़ा कोई तकद्दुस हासिल है, बड़ी हैसियत है, रिफ़त है, मकाम बुलंद है, मर्तबा है, तारीख़ी हैसियत है और फिर उन पे जो लोग गुज़रे हैं रहकर उनका भी एक ख़ास मकाम है। इस भरी ज़मीन में एक खित्ता ऐसा है कि जिसको हम फ़लस्तीन कहते हैं और जिसमें एक ऐसा मकाम मौजूद है कि जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ आसमानी अदियान जहाँ पे तौरात और ज़बूर और इंजील की बात होती है, वहाँ पर इस खित्ते का एक ख़ासा है। अंबिया कराम यहाँ पर आते रहे, यहाँ पर खिदमात अंजाम देते रहे, तबलीग के और दावत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसी खित्ते के इर्द गिर्द उनको शहादतें भी हासिल हुईं और यहाँ पे वही का बारहा नुज़ूल भी होता रहा, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और फिर उसके बाद के लोग। अज़रमन एक पल, एक ऐसा ठहरा हुआ पल आया कि वहाँ जुल्म और जबर का एक अनहोका मीनारा कायम किया गया। तारीख इस बात की शाहिद है कि मुसलमानों को वहाँ से निकाला गया जो उनकी अपनी ज़मीन थी। मुसलमानों के खलीफा ने जब वहाँ का दौरा किया तो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँची, बल्कि उनके मुक़द्दस मकामात की ताज़ीम की, यानी उनको इजाज़त दी कि आप अपनी इबादतें कर सकते हैं और यही इस्लाम का ख़ासा है। मगर इसके बिल्कुल बरक्स फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनियों को इसराइली और ज़ियोनी और सहूनी नाम के ऊपर तकलीफ़ पहुँचाई गई। ये ईज़ा और ये अज़ियत का सिलसिला आज भी जारी और सारी है ग्रेटर इसराइल के नाम पर। बैतुल मक़दस जो हमारा पहला क़िबला भी है, क़िबला अव्वल जिसे कहा जाता है, आज भी जुल्म और सितम और रमज़ानुल करीम में इंतहाई अज़ियत का शिकार है। वहाँ मुसलमान खुल के सांस नहीं ले सकते, इबादत नहीं कर सकते और आज हमने इसी मौजू पर बात करनी है। हम हमेशा रमज़ानुल करीम के आखिरी जुमे को इस हवाले से मुख्तस करते हैं। इम्कानात हैं अगर ये आखिरी जुमा हो या फिर ना, मगर हम उसके हवाले से गुफ्तगू करने के ख्वाहिशमंद हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफ़ा फरमा रहे हैं अपनी रोशन ख़याली और रोशन गुफ्तगू और इंतहाई मुतदल अंदाज़ गुफ्तगू से आज के प्रोग्राम को भी बरौनक बनाएंगे। अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मेरे दूसरे मेहमान होंगे, बहुत ही प्यारे, एक एतदाल रखते हैं जब गुफ्तगू फरमाते हैं, ख़ास तौर से दूरअंदेशी से काम लेते हैं, सियासत के ऊपर भी आपकी बसीरत है और आज मुल्क पाकिस्तान में इत्तेहाद और ये जो एतदाल की फ़ज़ा कायम है, इसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा बाक़िर अब्बास ज़ैदी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज के तीसरे मेहमान को भी खुश आमदीद कहूँगा। इनको देख के मुझे दिली सुकून हासिल हो रहा है और इत्मीनान मुझे मैसर है इनकी मौजूदगी से। और ज़ाहिर टेलीविज़न को, नशरियात को बहुत गहरे अंदाज से जानते हैं, इससे कबल भी नशरियात में तशरीफ़ लाते रहें और बहुत ही गहरी निगाह रखते हैं हालात हाज़रा के ऊपर। दीन इस्लाम से बहुत मोहब्बत है और उसकी तबलीग में दावत का काम अंजाम देते रहते हैं। डॉक्टर कासिम महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? और आज के एक और मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास तौर से फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने तलब किया है आपको और दावत दी है, मगर इसके अलावा भी दीनी मामलात में आप इनको देखते हैं, सरगर्म अमल रहते हैं, मुतहरक इंसान है और इसके अलावा खिताबत में ख़ासा रखते हैं। मैं खुशामद करना चाहता हूँ काजी अहमद नूरानी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उलमा कराम की इजाज़त से आज चलूँगा बूझो तो जाने की जानिब और दो अफराद आज हमारे पास आए हैं और आज की शख्सियत के करीब जाने के लिए इनके पास मुख्तसर सा वक्त है। 10 सवालात इनके पास होंगे और 6 मिनट होंगे। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या तारुफ है आपका, कहाँ से आए हैं, कौन है? सईदा अली बुखारी एडवोकेट। अच्छा, कराची। माशाल्लाह, माइक को करीब कर लें। असद गिलानी। अच्छा गिलानी साहब, आप दोनों तैयार हैं? वैसे कोई रिश्ता भी है आप दोनों का आपस में? माँ बेटे का। माँ बेटे का, भाई ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ahsan। तो आज आपने हमें हैरान तो कर दिया, अपनी मौजूदगी से परेशान भी करते हैं अगर आप सही वक्त पे जवाब देते हैं। जो शख्सियत हैं उनका तारुफ हमारे मेहमानों के पास है। आपके पास मुख्तसर 10 सवालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ कीजिए। शख्सियत मर्द है या खातून?
جی سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت مرد ہے. مرد ہیں. صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. جی صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے. عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ نہیں جی. میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے شیئر نہیں کیا، آپ کو بتایا نہیں؟ بتایا مگر فرمائش آ گئی ہے، بتایا نہیں ہے کہ آج کی شخصیت کا کیا تعارف ہے. مہاجرین میں شامل ہیں. قاری صاحب ادھر سے پوچھو. ان کو بھی نہیں بتایا نا. ہمارے لوگ بہت محنتی کسی ہیں، کو نہیں پتا. جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، باقی محنتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کسی کو بھی نہیں پتا، صرف ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے، میں اور آپ آج. بتا دیں. تو آپ نے سوال پوچھا کہ مہاجر ہیں. دیکھیے مکی ہیں، مکے سے آپ کا تعلق ہے. یعنی ہجرت نہیں فرمائی انہوں نے. نہیں ہجرت نہیں فرمائی، یہ ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے. رسول پاک کے خاندان سے ہیں. نہیں جی بنی ہاشم سے نہیں ہے. بنی ہاشم سے نہیں ہیں. نہیں. میں پروفیسر صاحبہ آپ کے ساتھ ہوں آج، میں ہنٹ دوں گا آپ کو اور میں نے دیا بھی ہے. یہ ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے، یعنی آپ کا قبول اسلام. فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں اس سے پہلے کا ہے. ہجرت کے بعد کی بات. ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے. گیلانی صاحب آپ توجہ فرمائیں، بہت بڑا ہنٹ ہے. خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان. اور ہند دیجیے پلیز. آپ سوال پوچھیں. دیکھیے اصحاب رسول ہماری نظر میں تارے ہیں آسمان کے. کسی کو کوئی کام دیا، کسی کو کوئی کام دیا. کوئی کتابت کا کام کر رہا ہے، کوئی خطابت کا کام کر رہا ہے، کوئی تلوار کا کام کر رہا ہے، کوئی احادیث کی دوڑ میں آگے ہے. تو آپ بھی کسی فیلڈ میں تو ہیں. اچھا ان کا لقب کوئی خاص لقب ہے؟ ظاہر ہے. ہاں لقب. سیف اللہ لقب. آپ نے کہا کوئی خاص لقب ہے، اس پہ میں نے کہا ہاں ہے. اب آگے سیف آپ اللہ لقب ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب انکار کی گنجائش نہیں. انکار کی گنجائش نہیں ہے. جی بالکل حضرت خالد بن ولید. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مختصر سے وقت میں آپ کامیاب ہو گئی. دونوں ماں بیٹے کے لیے آج ایک انعام ہے ہمارے پاس. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن احسان اور ساتھ ساتھ ایوا کا یہ تحفہ آپ کا ہوا. میں خود آپ کے پاس چل کے آؤں گا اور میں وہاں جا کے آپ کو یہ تحفہ دوں گا. جی ایف ایس کی طرف سے بھی یہ تحفہ ہے. یہ لیجئے جی. میں وہاں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ کہوں، شاباش کہوں، سچ تحسین آپ کے لیے یہ تحفہ. یہ پیچھے ایوا کا تحفہ بھی ہے اور یہ جی ایف ایس کا تحفہ بھی ہے. ٹھیک ہے، زبردست ماشاءاللہ. ڈاکٹر قاسم محمود صاحب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مگر کیا کردار ہے آپ کا اور کس طرح سے ہم اپنی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو بتا سکتے ہیں آپ کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی انسانی میں اور خصوصاً ہمارے اسلام کے اعتبار سے وہ عظیم سپہ سالار ہے، وہ عظیم جرنیل ہے اور وہ عظیم شخصیت ہے کہ دنیا اس کی مثل پیدا نہیں کر سکتے. آپ وہ شخصیت ہے کہ جس میدان کے آپ شاہ سوار ہے تو اسلام لانے سے پہلے آپ نے اس میں اپنا لوہا منوا کے دنیا کو دکھایا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے والد، انہوں نے شروع سے ان کی تربیت جنگی امور میں اس انداز پر کرایا تھا کہ اس میں کوئی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے آپ مدبر بھی تھے اور آپ معاملہ فہم بھی تھے اور آپ کے انداز اور آپ کی تدبیریں وہ بہترین تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جب وہ جنگ جو جنگ احد، وہاں جب آپ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح دیا اور سارے مسلمان خوش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک درے پر مقرر فرمایا اور وہاں سے ان کفار کو شکست ہو کر کے یہ بھاگنے لگے. اس وقت انہوں نے اس درے کو دیکھ کر کے اور ان کے وہ عسکری سوچ سمجھ تدبر کے بنیاد پر یہ پیچھے سے راستہ لے کر کے آئے اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ سوچ یہ رہے کہ خالد آ جائے، یہ معاملہ فہم آدمی ہے اور یہ بہترین سوچ رکھنے والا ہے، مدبر ہے اور اس کے یہ سوچ اور بہترین صلاحیت ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن کلمہ پڑھے گا. اس سلسلے میں
حضرت خالد بن ولید اپنے بارے میں خود فرماتے کہ میں مسلمان کیسے ہوا. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ میں نے بہت سی جگہ میں ان کو دیکھا کہ میں ان کو پروار کر لوں، لیکن جب میں پہنچا اور آپ کے روب اور آپ کو اللہ نے جو دیا تھا اس کے وجہ سے میں اس کام کو نہ کر سکا. اور ایک دفعہ آپ کو میں نے ظہر کی نماز میں دیکھا تو میرے دل چاہا کہ آج یہ کام میں کروں، لیکن قریب آ کر کے میں نہیں کر سکا. پھر عصر کی یہ صورت رہی، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے پیغام بھیجا، خط لکھا، اور وہ ایک ایسے موقع پر لکھا کہ میں بالکل مایوسی کے اعتبار سے تھا کہ میں ہرقل کے پاس جاؤں یا نجاشی کے پاس جاؤں یا عیسائی ہو جاؤں یا کوئی اور مسلک اختیار کروں یا گھر میں بیٹھوں. بالکل عجیب مایوسی کے اعتبار سے آخری حد کو پہنچنے والے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ان کے بھائی کا خط آیا اور کہنے لگا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا ذکر کیا اور میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں قدم بوسی کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ معاملہ فہم آدمی ہے، زیرک آدمی ہے اور معاملات کو جاننے والا ہے، تو وہ انشاءاللہ آئیں گے. یہ کہہ رہے کہ یہ خط جب میں نے پڑھا تو میری خوشی کے انتہا ہو گئی اور اتنا میں خوش ہوا کہ اب میرے لیے راستہ کھل گئے. تو فرمایا اس کے بعد میں نے وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا، لیکن میں نے ترتیب بنائی. طلحہ ابن عثمان کو ڈھونڈا، وہ مجھے ملے، ہم دونوں مل کر کے وہاں سے نکلے. اور نکلنے کے بعد جب ہم چل پڑے تو راستے میں ایک اور صحابی کے بارے میں آتے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، کہ اس سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خالد کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب محمد کے قدموں میں بیٹھوں اور آنے والی زندگی ان کے قدموں میں گزاروں، ان کے غلامی میں گزاروں، اور جتنے میں نے دین کے اعتبار سے یہ تمام کمزوریاں دکھائی ہے اب اس دین کے پاسبان بن کر کے دنیا میں اس کے لیے خدمت دوں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ان سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے بھی یہ ارادہ ہے. یہیں سے یہ سارے چل پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں جب یہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو جب دیکھا مسکرائے، اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے کہ میں نے کلمہ پڑھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے اور ان کا استقبال فرمایا. اور پھر اس کے بعد ان کے جو تمام معاملات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان کو بھیجا ان کو لقب سیف اللہ دیا، اور پھر انہوں نے جو کام کیا ہے اس وقت کے دونوں سپر طاقتوں کو جس انداز سے انہوں نے زیر کیا، اسلام کو جس کے وجہ سے اللہ نے شان دی، شوکت دی، طاقت دی، یہ وہ سپہ سالار ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آج مسلمان اپنے ان لوگوں کے ان چیزوں سے ذرا بے خبر ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے، ظاہر اللہ کی تلوار تو کسی رن میں ٹوٹ نہیں سکتی، لہٰذا آپ کو طبعی موت آئی، انتقال آپ کا ہوا، مگر آپ کے ایک وبا میں کتنے سارے بیٹے چلے گئے، جانے دو عالم کے سپرد ہو گئے. تو وہ بھی ایک صبر کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ شجاعت دیتا ہے وہاں صبر بھی ایک نعمت کے طور پہ عطا فرماتا ہے. مختصر سے وفی کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. آج فلسطین کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ سچ ہے اور یہ طے ہے اور یہ ایک دن ہونا ہے کہ آج افطار بیت المقدس میں کریں گے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. ازرمن خوش آمدید. ازرمن جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پہلے روزے سے ہی آپ کو کوکا کولا اور رسک فاؤنڈیشن کے اس تعاون کا بتایا تھا کہ جس میں سیلاب متاثرین کی امداد ہو رہی ہے اور روز بر روز ہو رہی ہے، بتدریج ہو رہی ہے اور ملک بھر میں ہو رہی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف سیلاب متاثرین نہیں بلکہ ہر کس و ناقص اور جس کی امداد ہو سکتی ہے، خاص طور سے رمضان میں دسترخوان کا اہتمام کرنے میں بھی کوک سب سے آگے ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک بوٹل آپ خریدتے ہیں اس سے ایک میل پہنچائی جاتی ہے، جو ایک اچھا کام ہے. اب تک کوئی 1,26,200 نمبر آف ڈونیشنز جمع ہوئے ہیں، جو ابھی بتدریج جاری ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس میں اور برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. یہ آپ کی توسل سے ہے اور اس میں بڑا کام ہو رہا ہے، لوگوں کی خدمات ہو رہی ہیں. میں نے آج گفتگو قدس کے حوالے سے کرنی ہے. یوم القدس آج پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے. مختلف ریلیاں ہیں، مختلف جلوس ہیں، مختلف کانفرنسز ہیں، پروگرامز ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے. اور اب تو عالمی سطح پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام ممالک جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ ببانگ دہل برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ قدس ہمارا ہے اور ہم نے مسلمانوں کو انسانی حقوق کے لیے وہاں پہ پہنچنا ہے، امداد کرنی ہے. علامہ باقر صاحب بیٹھے ہوئے. علامہ صاحب، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور ہم کیوں بارہا ہر سال یہ دن مناتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کیا اس دن سے، اور اگر ہم دیکھیں اس خطے کو وہاں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، اس پہ اگر ہم جائیں گے روشنی ڈالیں گے تو کافی وقت لگے گا. ہم شروع کرتے ہیں اس 19ویں صدی سے کہ جب دنیا میں تبدیلی آئی پہلی جنگ عظیم کے بعد، خصوصاً پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو یہ جو بڑی شیطانی قوتیں ہیں انہوں نے بندر باٹ کیا اور مختلف علاقوں کو توڑا، چھوٹا بنایا، بڑا کیا، آزاد کیے ملک، نئی سرحدیں وجود میں لے کے آئے. تو برطانیہ کے جو استعماری لوگ ہیں انہوں نے اس علاقے میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے 1917 میں ایک وعدہ کیا تھا بلفور نے کہ ہم یہاں پر جو ہے آپ کو ایک یہودی ریاست بنا کے دیں گے. یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے یعنی اسی اثنا میں آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے عالم اسلام میں جو سازشیں کی اس میں سلطنت عثمانیہ کو توڑا مختلف ممالک میں، اور کبھی عربی اور عجمی کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کو لڑایا. بہرحال یہ ایک افسوسناک تاریخ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یہ برطانیہ کی فوجیں جو ہیں یہاں پر تھیں فلسطین میں، اور انہوں نے اس اپنے وعدے پہ عمل کرنا شروع کیا. وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے میں اپنا ایک پولیس مین ہونا چاہیے جو ان تمام علاقے کو کنٹرول کرے. اچھا. اور انہوں نے یہودی ریاست کے عنوان سے یہاں بم دھماکے کر کے لوگوں سے زبردستی زمینیں خالی کرا کر آہستہ آہستہ ان کی آباد کاری شروع کی. اور یہ جو اسرائیل کے نام کی حکومت ہے اسے انہوں نے جعلی طور پہ وجود دیا. اس میں امریکہ بھی شریک ہے، برطانیہ بھی شریک ہے، یورپ بھی شریک ہے. حتیٰ ایک ڈھونگ رچایا گیا کیا کہتے ہیں کہ جناب ہولوکاسٹ کا، اور یعنی یہودیوں کو چیمبرز میں قتل کیا گیا ہے جی. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور یا اس کے درمیان، اور ان کی پاداش کے طور پر ان کو فلسطین کا ملک قبضہ کر کے دیا جا رہا ہے. تو اگر یہ کام کیا تھا تو جرمنی کی فوجیوں نے کیا تھا، تو جرمنی کا کسی ایک صوبے کو جو ہے اسرائیل کے طور پہ دینا چاہیے تھا. صحیح بات. نہ یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں یہ کام کرتے آ کر. بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایک چھرا ہے جو انہوں نے امت اسلامی کی پشت میں گھومنا ہے. یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے. یاسر عرفات تھے، مذاکرات کرتے رہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے کوئی سپیس ان کو مل جائے. انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہے. فلسطینیوں کو انہوں نے دربدر کر دیا، کبھی اردن میں، کبھی سارا سینا، کبھی یورپ، بہت مختلف علاقوں میں پھیلا دیا. شام، لبنان، فلسطینی جو ہے بیچارے بے گھر ہو گئے. یعنی ایسے ہے جیسے آپ کے گھر کو چھین لیا جائے، آپ کو باہر کیمپ میں چھوڑ دیا جائے رہنے کے لیے، اور خود کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے. ایسا انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا. یہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں جو انقلاب برپا ہوا، انہوں نے 1980 میں عرفات صاحب کو بلایا اور تہران میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا ان کے حوالے کیا. اچھا. کہ آپ یہاں بیٹھیں اور تحریک چلائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مذاکرات کے ذریعے آپ کو پلیٹ میں کچھ نہیں ملے گا. آپ کو قیام کرنا ہوگا، آپ کو احتجاج کرنا ہوگا، آپ کو انتفاضہ کرنا ہوگا، آپ کو پتھر اٹھانے پڑیں گے، غلیل جو بھی آپ میسر ہے آپ کھڑے ہوں، استقامت کریں. خداوند عالم بھی اپنے ملائکہ نازل کرے گا، وقت لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن استقامت کے بغیر کچھ نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ اللہ کا نام لیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کریں، پھر ہوگا معاملہ حل. تو انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. بہرحال دوسرے لوگوں نے سبق لیا، مشورے پہ عمل کیا. آہستہ آہستہ تحریکیں شروع ہوئیں فلسطین میں، اور اب جو بھی اطراف کے حالات ہیں، اور یہاں تک کہ ابھی حالیہ دور میں نارملائزیشن شروع ہو گئی عربوں کی طرف سے کہ ہم اچھے تعلقات کر لیتے ہیں اسرائیل سے. وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل ہمیں بچا لے گا، ہماری بادشاہتوں کو بچا لے گا شاید اس کے لیے. لیکن یہ کہ ہمارے علماء مراجع ان کی تائید کرتے رہے، اور ادھر لبنان میں سید حسن نصر اللہ، حزب اللہ ان کو سپورٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اسرائیل کو بچانے کے لیے داعش بنائی اور شام اور عراق پہ قبضہ کرنا چاہا. اچھا. جی، قبضہ کریں تاکہ اسرائیل محفوظ رہے. ٹھیک ہے.
اب دیکھیں کہ وہاں اس میں جو جنگجو زخمی ہوتے تو اسرائیل میں جا کے ان کا علاج ہوتا تھا. بہرحال اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. صحیح. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رہبر مہذب انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں غزہ کو مسلح کرنا چاہیے. اچھا. اور انہوں نے پھر شہید قاسم سلیمانی کے ذریعے غزہ کو مسلح کیا اور پھر انہوں نے اپنے آخری دور میں ویسٹ بینک کو مسلح کیا. اچھا. اور پہلے آپ دیکھیں 1968 میں اکیلا اسرائیل جو ہے اس نے ان تمام عربوں سے جنگ کی. صحرائے سینا چھین لیا، ویسٹ بینک چھین لیا، جولان ہائٹ چھین لی. ٹھیک ہے. ایک گولی جو ہے وہ ان علاقوں سے ادھر نہیں جاتی تھی، ادھر سے ادھر آتی تھی. لیکن اب برعکس ہو گیا معاملہ. اب کم از کم طاقت کا توازن بہت حد تک بدل گیا. اچھا. اب اسرائیل جو نعرہ لگاتا تھا کہ نیل سے فرات تک میری حکومت ہوگی، اچھا، اس نے اپنے گرد دیوار بنا لی ہے. اب وہ دیوار کے اندر محصور ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے گریٹر اسرائیل کا خواب کی بجائے اب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے. اور خصوصاً یہ جو ابھی 2-3 مہینے اگر آپ خبروں کا ملاحظہ کریں تو ایک جنگ ہے داخلی طور پر، اس لیے کہ یہودی پوری دنیا سے جمع کر کے لائے تھے. یہ کوئی ایک قوم یعنی ایک ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی صہیونیوں نے. صحیح ہے. لیکن یہ کسی ایک خطے کے ایک ثقافت کے حامل نہیں ہے. نیٹیوز نہیں تھے وہاں. ٹھیک ہے نا، نیٹو نہیں ہے. لہذا یہ آپس میں اس وقت درد بگیر ہیں. یعنی اس وقت ٹھیک ہے لوٹ مار اور جنگ و جدل ہے ہر روز کے روز. کل اب دیکھیں اتنے کمزور ہو گئے کہ کل رات کو جو ہے وہ نتنیاہو ٹی وی پہ لائیو خطاب کر رہا تھا تو سائبر اٹیک کے ذریعے اسے خطاب جو ہے مختل ہو گیا. جی جی، ایسے آپس میں کھانا چاہیے جیسی کیفیت ہے. اور ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا کی بات سب سے بڑی قوت ہے، اس کے ساتھ جو تعلقات قائم ہو جائیں، تجارت ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اصولوں میں ایک جھنڈا اس کا ہو جائے، نارملائزیشن ہو جائے، یہ ہمیں بچا لے گا. ناممکن سی بات ہے. یہ اس خون کا نتیجہ ہے جو اسرائیل اپنے فلسطینیوں نے دیا ہے. وجہ فرما رہے ہیں 76 سال ہو گئے ان کے بچے، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، جوان، بوڑھے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ بیچارے شہید ہوتے رہیں گے جب تک قوت حاصل نہیں کریں گے. یہ بات صحیح ہے. اب لبنان سے لے کر یمن تک قوت حاصل کی گئی ہے، وہ بھی قوی ہوئے ہیں. خداوند عالم نے بھی قرآن کریم ارشاد فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. تو یہ تیاری جو ہے اس وقت الحمدللہ اس مقام پر آ گئی ہے. اور جو بوڑھا بھیڑیا ہے وہ بھی جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس بھیڑیے کا بچہ بھی جو ہے اب آخری سانسیں لے رہا ہے. بہتر ہے. اسی نتائج کی توقع ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور یہ بیت المقدس ہمارے لیے ایک مثال ہے. یعنی یہاں سے آپ ٹیسٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ دفاع کریں. میں نے اور بھی سوال پوچھنا ہے. ایک مختصر وقفہ ہے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا. ظالماً خوش آمدید. ہمیں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بانی نے فلسطین کے لیے یعنی اسرائیل کی مخالفت میں ایک واضح دو ٹوک نظریہ دے دیا. اور آج بھی الحمدللہ جو محب پاکستان ہیں، جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جو بانی سے محبت کرتے ہیں، وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ کسی بھی طور سے ہم اس ریاست کو قبول نہیں کر سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. اور کہیں سے کوئی دبی ہوئی آواز آتی ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے. اور آج بھی الحمدللہ یہی مزاج ہے. نورانی صاحب تشریف فرمائے. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے گفتگو کی، یہ جمعے کے دن کے انتخاب، رمضان کے آخری جمعے کا انتخاب کیوں ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے یا پھر ایک احتجاج پروگرام اور کانفرنس ہی ہے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن کو فلسطینی تحریک کے حوالے سے موسوم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں اور لوگ اپنے اپنے حصے کی کر بھی رہے ہیں. بہرحال فلسطین پر صہیونی قبضے کے بعد بعض ممالک میں فلسطین کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے کوششیں جاری تھیں. اچھا. خود یاسر عرفات اور اس کے بعد دیگر تحریکیں چل رہی تھیں، لیکن مراکش میں کچھ ایسے افراد تھے جو سالانہ یوم فلسطین منایا کرتے تھے، لیکن
ایسی تقریبات مخصوص ہوٹلوں تک یا مخصوص اداروں تک محدود ہو گئی تھیں۔ اچھا، پھر جب 1979 میں ایرانی انقلاب آیا، جہاں اس کے خطے پہ بعض اثرات پڑے، وہاں اس کا ایک یہ بھی اثر ہوا کہ آیت اللہ خمینی نے جہاں دنیا کے مختلف ضعیف مسلمانوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائی، وہاں انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے حوالے سے منائیں، اور غالباً ان کے پیش نظر تاریخ اسلام تھی کہ ماہ رمضان کے اندر ہی یوم بدر ہے، فتح مکہ ہے اور بڑے عظیم واقعات ہیں، تو کیوں نہ اس دور کے ایک عظیم مسئلے کو جو کہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور قبلہ اول کی آزادی کا مسئلہ ہے، اسے بھی ماہ رمضان میں اہمیت دی جائے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے روحانی جذبات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں اور مشترکہ طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ تصور، ان کی یہ سوچ آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر ممالک میں آج کے دن جو ہے وہ یوم القدس منایا جا رہا ہے، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں، اور اس کا اپنا ایک اثر تو ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں جب کوئی تحریک چلتی ہے تو مہذب دنیا پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کسی مقام پر مسلح جدوجہد کرتے ہیں اور وہ جدوجہد جہاد کی صورت میں فلسطینی بخیر و خوبی کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں، بڑی مثالی انداز میں کر رہے ہیں۔ اس دور کا جہاد جس طرح کشمیر میں اور جس طرح فلسطین میں ہے تو دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ بڑے، اور 3 نسلیں فلسطینی مسلمانوں کی، تو 3 نسلیں قربانیاں دیتے ہوئے جوان ہوئی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کا کوئی ایک گھر ایسا ہوگا جہاں کم از کم ایک فرد جامع شہادت نوش نہ کر چکا ہو، اور ان کا جذبہ ابھی تک جوان ہے۔ جب فلسطینیوں کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اول تو پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے تاکہ ہم جدوجہد کو جاری رکھیں، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اسے قبلہ اول کی آزادی کے لیے وقف کریں گے۔ جب وہ اپنے جوان کی لاشیں اٹھاتے ہیں تو وہ گریہ نہیں کرتے بلکہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک مجاہد کا باپ بنا دیا۔ تو جس قوم کا جذبہ آزادی اس عروج پہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اور آج کے حوالے سے واقعی یوم القدس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مہذب دنیا بیدار ہوگی اور اقصیٰ آزاد ہوگی انشاءاللہ، وہاں جمعہ بھی ادا کریں گے اور وہاں جا کے افطار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک اور بات کا اضافہ کروں کہ بیٹے تو صحیح، مگر جہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں وہاں ان کی بھی قربانی پیش ہو رہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے خواتین کی ایک کثیر تعداد فلسطین کی جدوجہد میں ہے، یہاں تک کہ بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انسانی حقوق کی پامالی وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ڈاکٹر قاسم صاحب، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، علامہ صاحب نے جو کہا میں سمجھ گیا، قاضی صاحب نے جو کہا وہ بھی میں سمجھ گیا، مگر ایک بات کہ رمضان الکریم کے اس مبارک اور پیارے اور احترام والے مہینے میں ہم ہر دفعہ سنتے ہیں جی مسجد اقصیٰ میں یہ ہو گیا، مار دیا، شہید کر دیا، فساد ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، فوجی عسکری طاقت کا استعمال ہوا ہے، کیا ملتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عویز بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمارے اس وقت مسلمان جو بنیادی مسائل ہے، سلگتے ہوئے مسائل ہے، آپ نے اپنے رمضان پروگرام میں ان کو ایک جگہ دی، اور پھر آپ نے ہم جیسے کمزوروں کو بلایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سوال جو آپ نے کیے، اس کے جواب دینے کے اعتبار سے میں 1-2 باتیں عرض کروں گا، آپ کا وقت لوں گا۔ عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ سے ہمارے پاکستانیوں کے کیا تعلق ہے، اور آپ جو لوگ اس وقت رہ رہے وہ یہ کہتے ہیں یہ عربوں کا مسئلہ ہے۔ بعضی جگہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں کو ہر جگہ پنگے لینا کے شوق ہے، اور بھائی بیت اللہ آپ کا ہے، وہاں اپنے عبادت کرو، یہ بھی خدا کے بندے اسی رب کی عبادت کر رہے، بیت المقدس ان کو چھوڑو نا، ہر جگہ آپ کو یہ پنگے لینا کوئی ضروری ہے؟ عرض یہ ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ کیوں دھڑکتا ہے؟ تو دیکھو دنیا میں کہیں بھی والیشن ہوتا ہے تو اس والیشن کے حل کے لیے قانون ہے، ایک قانون فطرت اور قانون خداوندی ہے، ایک ہمارے جو موجودہ نظام عادل، اور ہم اس کو نظام عدالت کہتے ہیں، اور موجودہ جو جوڈیشری ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہماری رو اور رواج ہے۔ ان تمام کے لحاظ سے اسرائیل کا وہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ بیت المقدس اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کیسے دیا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ زمین اللہ کی،
صحیح. اور یہودیت یہ دین بھی اللہ نے ہمیں دی, توریت اللہ نے دی, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا. یہ سب بنانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے خود یہودیت کو منسوخ فرمایا. جب یہودیت منسوخ ہو گئی تو اس کا قبلہ بھی منسوخ ہو گیا, نماز بھی منسوخ ہو گئی, اور اس کے جگہ پر وہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب اس سے پہلے جتنی دین تھے, جو قوانین تھے, محمد تیرے آمد کی برکت سے سب کو منسوخ کر دیا. اب ڈھنگ کا تیرے بجے گا, سب تیرے غلام ہوں گے. اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ تمام نبیوں کا امام بھی اس کو بیت المقدس میں بنا. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت آپ اس سے اندازہ لگائے کہ زمین خدا کی, بیت المقدس خدا کے, اللہ نے ان سے لے کر محمد کو دے دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے سجدہ آپ اسی طرف کر لو. 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نماز پڑھی, یہ ہمارا قبلہ ہے. اور اس کے اوپر احادیث موجود ہے. اس وقت ہے نہیں, آپ حضرت ابو ذر کے حدیث کو دیکھ لیں کہ آپ وہ فرما رہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرائی. اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتے کہ پھر کیا ہوا, فرمایا 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی. اور پھر فرمایا ابو ذر اگر تمہیں وہاں سے گزر ہوا تو نماز پڑھو, یہ بہت بڑی فضیلت کی بات. اللہ اکبر. اچھا, ہمیں فرمایا کہ دنیا میں کسی مسجد میں آپ ثواب کے نیت سے نہیں جا سکتے ہو, الا ثلاث, مگر 3 ہیں, ایک حرم, ایک مسجد نبوی اور ایک اقصی ہے. تو یہ ہمارا حصہ ہے, ہمیں بتایا یہ تمہاری مسجد ہے. کیا بات ہے. اسی طریقے پر حضرت عبداللہ بن جابر, حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن جابر پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے آپ علیہ السلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء. پھر فرمایا پھر کون جائیں گے؟ ثم, تو فرمایا شہداء. فرمایا پھر کون جائیں گے؟ فرمایا بیت اللہ کے مؤذن. پھر فرمایا کون جائیں گے؟ تو فرمایا کہ میری مسجد کے مؤذن. پھر فرمایا کون جائیں گے؟ فرمایا بیت المقدس کے مؤذن. اور پھر اس کے فرمایا کہ پھر سارے عالم کے مؤذنین جائیں گے, لیکن شرط یہ کہ انہوں نے زندگی محمد کے طریقے پہ گزاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو ہماری جگہ ہے. اعتکاف کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ میں, دوسرا مسجد نبوی میں, تیسرا بیت المقدس میں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, یہ ام المومنین میں نہیں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بیت المقدس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جمع ہونے کی جگہ ہے اور وہاں سے پر لوٹنے کی جگہ ہے, یعنی حشر اور نشر کی جگہ ہے. اور فرمایا میمونہ جب تم ادھر جاؤ تو وہاں نماز پڑھو, اور وہاں کی نماز عام جگہوں کی نماز سے 1000 گنا بہتر ہے. سبحان اللہ. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتی. فرمایا اگر تم نہیں جا سکتی ہو تو اتنا تو کر لو کہ گھر میں اگر تیل ہے, یہ تیل تم بیت المقدس بھیجو کہ وہاں ان سے وہ چراغ جلا کر کے عبادت کرے. اللہ اکبر. یہ پیغام ہمیں دے رہے کہ اگر یہاں مسئلہ آ رہا ہے تو مسلمانوں تم اگر نہیں جا سکتے ہو, ان سے دل تو دھڑکو نا. تو یہ شرعی اعتبار سے احادیث کی روشنی میں یہ ہمارا ہے. لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اس میں موافقت نہیں کرتے, ہم کہتے جو قانون آپ نے بنایا, جو دنیا پہ تم اس کو مسلط کرا رہے ہو, ہم آپ کے ہاتھ بستہ ہو کر کے تو اس کو تم مانو. اب آپ دیکھ لیں کہ عالمی قوانین جب مرتب ہوئے تو 1648 میں ہوئے, 200 صدیاں اس پر گزری. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوا, دوسری جنگ عظیم میں بندر بانٹ ہوئی, اور اس وقت یہ بات طے ہوئی صہیونی کے بڑے کے ساتھ کہ فلسطین اگر ہمیں ملا, برطانیہ نے کہا, تو ہم آپ کو ایک مستقل وطن دیں گے. اچھا. یہ جب طے ہوا اور اس کے بعد جب انہوں نے اصول طے کیے اور اس کے تقسیم شروع ہوئے تو فلسطین ان کو دیا گیا کہ یہ لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہے, آپ ان کی تربیت کریں اور ان کو مہذب بنائیں. یہ جب ان کو ملا تو ملنے کے بعد انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے اور تقسیم کرنے کے اصول طے کرائے, اور اس اصول کے طے کرانے میں اس سے پہلے انہوں نے یہ کام وہاں کرایا کہ یہ علاقہ جو اس پر ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ہم کہتے کہ چلو تحفظات کو فی الحال آپ چھوڑ دے. تو اسرائیل کو انہوں نے جو جگہ دی, فلسطین کو جو جگہ دی, انہوں نے وہاں والیشن کی اور اس زمینوں کو قبضہ کرایا. قبضہ کرانے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے جہاں قبضہ کیا وہ جگہ ان کی ختم. ٹھیک ہے, اور پھر گفتگو خاص ہے, ایک مختصر وقفہ لینا ہے, میرے پاس وقت زیادہ نہیں بچا اور خبروں کی طرف بھی جائیں گے, پھر لوٹ کر بھی آئیں گے. میں آپ کے پاس آؤں گا لوٹ کے, بہت خاص اور دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.
ضمن خوش آمدید. آج ہم فلسطین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قاضی صاحب تشریف فرمائے, ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب تشریف فرمائے, اور ڈاکٹر قاسم محمود صاحب بہت ہی خوبصورت ایک تاریخی پس منظر پیش کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ یہ سوال بھی پوچھوں اور پھر اس تاریخ میں جھانک کے بھی دیکھوں کہ یو این او کا کردار اور پھر OIC کا کردار فلسطین کے حوالے سے کہاں پر ہے اور کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جنگ عظیم دوم کے بعد یہ علاقے تقسیم ہوئے تو انہوں نے قانون یہ آپس میں وضع کر لیا کہ جنہوں نے جو جگہ قبضہ کی ہے ان کی ہے, لیکن پھر 20 میں یہ آپس میں اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ چیز روکنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد فرانس اور امریکہ کے آپس میں یہ بات طے ہو گئی کہ کسی سے زبردستی کوئی جگہ قبضہ کیا یا ان کو 200 دھمکیاں دی گئی یا ان کو کسی طریقے پر تھریٹ کرایا گیا, یہ سب ناجائز ہوگا, اور اگر کسی نے اس کو قبضہ کیا تو یہ ان کو واپس کرنا پڑے گا. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر موجود ہے. پھر اس کے بعد جنیوا کا باقاعدہ معاہدہ اس پر ڈیزائن ہوا اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی ایک جگہ ایسی ہے کہ زبردستی قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے مقامی باشندے اس کی مزاحمت سے بھی دستبردار ہو جائے, ایک گولی بھی نہ چلے, تو وہ جگہ بھی مقبوضہ کہلائے گا اور یہ جگہ واپس کیا جائے گا, جن لوگوں کی ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا. تو جنیوا کے معاہدے میں جب یہ بات موجود ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی یہ حق درمیاں کہ آئے دن وہ مسلسل ان فلسطینیوں کی اور آس پاس کے اور پڑوس کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, تو اقوام متحدہ کے اس میں کردار کیا ہے, یہ کیا کر رہی ہے اور کیوں خاموش ہے. اب آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے خوف کی وجہ سے اپنے دیوار شروع کرا دی. جب دیوار شروع کرا دی تو اقوام متحدہ نے اس کیس کو اٹھا کر کے عالمی عدالت انصاف بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ اس قضیے کا حل آپ نکالیں. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل نے یہ جو وائلیشن کیا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ناجائز قبضے کیا, تو اس مقبوضہ زمین کی کیا حیثیت ہوگی. پھر عالمی قوتوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, اسرائیل کی کیا ذمہ داری ہے, فلسطین کی کیا ذمہ داری ہے. اس عدالت میں اس کیس کو سنا گیا, اس میں تو مسلمان نہیں تھے نا, سب تھے, اور عالمی عدالت انصاف ہے, اقوام متحدہ کے طے شدہ اصول. پھر اس کے بعد آگے جا کر کے جنیوا میں اس کو باقاعدہ اس کو اپنا عالمی قوانین کا حصہ بنایا, اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک ہی فورم رہ رہا تھا, وہ عالمی عدالت انصاف ہے. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے جو لکھا ہے 2003 کا, وہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لے کہ اس میں کیا موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا یہ قبضہ ناجائز ہے, اور یہ تمام زمینیں اس کو واپس کرنے پڑے گی, اور یہ تمام چیزیں ان کو ان کے حوالے کرنے چاہیے. تو اب آپ بتائیں کہ اگر یہاں مزاحمت نہیں ہوتی اور بین الاقوامی قانون میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مزاحمت کر سکتے ہو, آپ ان کے سامنے کر سکتے ہو, آپ لڑ سکتے ہو, آپ اسلحہ اٹھا سکتے ہو, آپ دوسرے ملک میں پناہ لے کر کے وہاں اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے ہو, اور عالمی دنیا سے آپ مدد بھی لے سکتے ہو, تو فلسطینیوں کے یہ حق یہ ان کو حاصل ہے, قانونی, شرعی, اخلاقی اور اپنے رواج کے اعتبار سے, تمام زاویوں کے اعتبار سے ان کو یہ حق حاصل ہے. اور فلسطین اب رونے پر آزاد نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون آپ نے بنائے ہیں کہ یہاں آپ مسلح جدوجہد کر سکتے ہو, ہم کہتے کیوں دنیا کو آگ میں دھکیلتے ہو. آپ باہر سے آئے 17 اور 18 کے بعد 48 تک آپ کو جمع کرایا, اور وہاں لے کر کے آئے, جو لوگ وہاں رہ رہے تھے ان کو بے دخل کرایا, اور اس میں آپ زبردستی بیٹھ کر کے آپ اپنے وطن کو بنا رہے ہو, اور ان کو کہہ رہے ہو کہ نہ تمہارے بیت المقدس پر حق ہے, نہ تمہارے فلسطین پر حق ہے, اور روزانہ ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ ظلم کا انتہا ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ کیوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا ویس بھائی کہ آپ جسد واحد کے طرح ہو, انشتکا عینو انشتکا کلو, جب آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن دکھے گا. ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کے ساتھ زیادتی ہے. لہذا وہاں میرے بچہ, آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ رمضان میں یہ کیوں بھڑکتے ہیں, ہے یہ کہ فلسطین اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے. ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ان سے پوچھ کے جاتے ہیں. عام دنوں میں مسلمان عبادت کے لیے کم جاتے ہیں, رمضان میں لوگ جاتے ہیں اعتکاف کے نیت سے اور چیزوں سے, اور ہمارے وہ عبادت ان کے اسلحے کے سائے میں ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ وہاں اٹھا اور ان کو کوئی ہاتھ لگ گیا, کوئی اور چیز ہو گئی, تو ان کے ظلم کا انتہا ہوتا ہے. خواتین کو کوٹتے ہیں, بچوں کو کوٹتے ہیں. آج ہمارے یہ بجھے ہوئے غیرت پوری دنیا کے 56 ممالک کو للکار رہے ہیں کہ اس دھرتی پر ایک بچی نے آواز دیا
मोहम्मद इब्न कासम आकर के आज हम उसकी वजह से मुसलमान जी। हैं, और वहाँ रोजाना वो हमें आवाज दे रही है, ए मोहम्मद के गुलामों हमारे खून बह रहा है, ए मोहम्मद के गुलामों अक्सा की आजादी तुम्हें चीख रही है, ए मोहम्मद के गुलामों ये हमें तड़पा तड़पा के जो मार रहे, तुम कब बेदार होंगे। सही कह रहे हैं। और हम सिर्फ ये इसके लिए इनके लिए लाल कालीने बिछाए और इनके साथ दोस्तियां नभाए। वजह फरमाया डॉक्टर हमने कल भी कहा है कि ये जुल्म है, आज भी कहते हैं, जब तक इस तन में जान है हम कहते रहेंगे अल्लाह कि ये जुल्म है। और हिम्मत दे और हौसला दे और जुल्म की मुखालफत में यूं डटे रहें। बच्चों की बात यहाँ पर आई, छोटा सा काजी साहब का साहबजादा यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने बच्चों से मोहब्बत करने का ख़ास पैगाम दिया और ये अरब के मामलात के ख़िलाफ़ था। आपने ये रिवाज डाला, ये रस्म अपनाई और फिर आहिस्ते आहिस्ते आज भी हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बच्चों से ख़ास तौर से शफ़क़त होनी चाहिए। ये तरबियत की बेहतरीन उम्र होती है। मगर इस बच्चे से को देखते हुए मेरे साथ जो बैठा हुआ है प्यारा सा, फ़लस्तीन के बच्चे याद करें, छोटे छोटे हाथों में पत्थर हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और वो दिफा कर रहे हैं अपनी हदूद का, अपनी बहनों की इज़्ज़तों का, अपनी माँओं की चादरों का। और फिर भी हम ये कहते हैं कि जी बड़े ठंडे एसी में हमारा दिन और रात गुजर रही है, अच्छे मशरूबात हैं, अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छी खुराक है और फिर हमें जन्नत में जगह मिल जाएगी। मेरा ख़्याल है कि अगर रुकावट कोई चीज़ बनेगी तो फिर वो फ़लस्तीन के लोग हैं जो आपसे पूछेंगे और हिसाब लेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और ये हुर्रियत गुफ्तगू वाली ऐसी इसमें हरारत है कि जिसमें इंसान के ज़मीर को शऊर मिलता है और आगाही मिलती है। डॉक्टर साहब, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है आपके सामने है, फ़लस्तीन को लेके हो रही है। मैं चाहता हूँ आज इत्तेहाद का, इत्तेफाक का पैगाम जाए। इस वक्त भी फ़लस्तीन को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक मैंने देखा अरब एक फ़लस्तीन के इलाके में गुजर रहा था तो उस पर फ़लस्तीन के बच्चों ने ज़ाहिर मज़म्मत का इजहार किया कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गैरत कहाँ है, एक तो मुसलमान, तुम ऊपर से अरब, तुम क्यों नहीं आते हमारी इमदाद को। तो इस पर हमें क्या ऐसा पैगाम देना चाहिए जो इत्तेहाद और फिर हमारे अंदर एक खुददारी भी पैदा करे? मैं कितना खुश नसीब हूँ कि हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत मेरे हिस्से में आती है। आपकी जिम्मेदारी है, ये अच्छी बात है, हम सब की है। पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब के जैसा कि दोनों साहिबान ने फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया, और डॉक्टर साहब ने जो बातें की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो मैंने ख़ुद कहा कि आप मेरा टाइम भी ले लें। इसीलिए कहा कि जो कुछ फरमा रहे थे वो बिल्कुल मेरी दिल की आवाज़ थी। मैं शायद इतने अच्छे तरीके से उसको बयान न कर पाता जितना अच्छे तरीके से इन्होंने उसको बयान किया। सुभान अल्लाह। और जब मेरी आवाज़ आगे जा रही है तो फिर मुझे बोलने की भी क्या बड़ा ज़र्फ़ है, क्या ज़रूरत थी। माशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का मस्जिद अक्सा के साथ एक मजहबी, रूहानी और इस्लामी और दिली उन्स और लगाव है। और इस एतबार से भी कुरान मजीद, जब आधा कुरान हम पढ़ लेते हैं तो बाकी आधा जब शुरू होता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत जज्बाती हो जाती है। अब आप देखें कि बनी इसराइल के जितने पैगंबर हैं, जितने भी पैगंबर, मूसा अलैहिस्सलाम और इससे पहले याकूब अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया हैं वो सब पीछे सफ़ में खड़े हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं खुद सोच रहा था कि आज बाबा आदम हैं, शायद वो नमाज़ पढ़ाएंगे, बाबा इब्राहीम हैं, शायद वो नमाज़ पढ़ाएंगे। बड़े बड़े जिल्लुल कद्र अंबिया हैं, लेकिन जिब्रील अमीन ने मेरा बाजू पकड़ा और आगे खड़ा कर दिया और दुनिया को बता दिया कि जब आप होंगे तो फिर इमामत के मनसब के लायक कोई और हो ही नहीं सकता। हाय हाय सुभान अल्लाह। आपने नमाज पढ़ाई उसी मस्जिद अक्सा में जिसमें तमाम अंबिया ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। एक तो इस ताल्लुक़ से मुसलमानों का दिल उस मस्जिद के साथ धड़कना चाहिए, ये बड़ा अहम ताल्लुक़ है। फिर कुरान मजीद ने खुसूसी तौर पर इसका जिक्र किया। फिर जो चीज़ें हमें थोड़ा सा इंतशार में डालती हैं वो चीज़ें हमें करनी भी नहीं चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर इसी गुफ्तगू के दौरान असल में मेरी कुछ ये भी आदत है कि बात करने वाला जब मौजूद ना हो तो फिर उसका जवाब देते हुए मुझे बिल्कुल मज़ा अच्छा नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा भी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये सोचकर हौसला बन गया कि चूंकि लाइव प्रोग्राम है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग यकीनन उन तक पहुँचेगी भी, तो मेरा मैसेज शायद पहुँच जाएगा। ज़रूरी है, मोहब्बत से ज़रूरी है। वो सिर्फ ये कि गुफ्तगू में एक ये बात आई कि जी सऊदी अरब वाले जो हैं, नहीं, ये नाम तो हमने लिया ही किसी दोस्त लिया है ना, लिया है। ये इसराइल के बारे में ये समझते रहे कि ये शायद हमारी हिफाजत करेगा,
اس لیے سب کچھ وہ جیسے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے جوتیاں سیدھی کرتے رہے. اچھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. پھر یہ بھی کہا گیا انہوں نے ایک داعش پیدا کر دی. یہ دونوں الزام ہیں. کس نے؟ وہ اسرائیل کو کہہ رہے تھے, کہہ کے گئے اسرائیل کو. اللہ کرے ایسا ہو, ہاں اللہ کرے ایسا ہو, لیکن اس وقت انہوں نے اسرائیل کو نہیں کہا. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں, ڈاکٹر صاحب وہ اسرائیل کی طرف اشارہ کہا صاحب, آپ تو کے ساتھ رہتے ہیں نا, اسرائیل کی طرف. چلو اگر دو گواہ موجود ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. دو گواہ میں ایک خود قاضی ہے, دو گواہ میں ہاں, لیکن قاضی کو بھی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. اب تو قاضی کی حیثیت سے نہیں, اب تو گواہ کی حیثیت سے پیش. نہیں وہ اسرائیل کو کہا تھا. میں مانتا ہوں, قاضی صاحب کی گواہی کو بھی مانتا ہوں اور آپ کی گواہی کو بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میرا جو اعتراض تھا شاید میرے سمجھنے میں غلطی تھی, کیونکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ داعش تو ایسی قوم ہے جس سے ہر مسلمانوں کا ہر ملک تنگ ہے. ایسا ہی ہے, خود سعودیہ والے بھی تنگ ہیں. یہ نام آیا کہاں سے؟ یہ تو پاکستان کی بات کریں. ہاں, یہ اس وقت آیا جب روس افغانستان میں بیٹھا تھا. اب ان کو بھگانے کے لیے مجاہد چاہیے تھے. اب جن لوگوں نے وہ مجاہد پیدا کیے اب وہ کہتے ہیں اب یہ دہشت گرد. جب تک تیرا کام کرتے رہے تو مجاہد تھے, اب دوسرے کا کام تیرے خلاف کرنے لگے تو اب وہ دہشت گرد ہو گئے. یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا. کوئی میری بولی اس بولے وقت کیا کرنا چاہیے فلسطین کے لیے؟ ہاں, اس وقت پہلی بات تو یہ ہے, پہلا کام جو رمضان ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اس رمضان کے اندر ہمیں سب کو مل کر اجتماعی دعائیں کرنی چاہیے ان کی کامیابی کے لیے, ان کی آزادی کے لیے, اور جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان سب کی آزادی کے لیے. اور ظالم کے ہاتھ اللہ تعالیٰ توڑ دے. ہم نہیں توڑ سکتے, اللہ اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے, اپنی طاقت سے ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دے. ہم شاید مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد اپنی نصرت سے اور اپنی تائید سے ان کی فرما دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے دن بنا لیے. جی, اس طرح تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی. مثلا آج جمعہ تھا, آج یہ یوم القدس ہو گیا, صحیح ہے. اب ہم پورا سال چھٹی ہے, ٹھیک ہے, تحریک تو ختم. چھٹی نہیں کرنی چاہیے, دن یہی رہے, آگے بھی دن, ہر دن کچھ کہو. واہ واہ, ایک مختصر لے رہے ہیں, ہر دن ہمارا ایسی بات. تحریک کہتے ہی سے ہے, ایسے ہی ہے, کسی دن خاموش نہیں بیٹھنا ہے. یہ دن تو ایسے جیسے قاری صاحب کی ایک برتھ ڈے ہوتی ہے, اس دن تو زیادہ جوش ہوتا ہے, انعامات کی تقسیم کرتے ہیں یہ, مگر ہر دن وہ خوشی کا دن نہیں دیتے انعام. لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں, آپ کا انتظار ہے. واہ, خوبصورت حسین انداز, اور یہی ہے اخلاص حضور والا کے لیے. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قاضی صاحب, فلسطین کو صبح و شام یاد کرنا پڑے گا, ایک دن منانے سے کام نہیں چلے گا. ہر روز ہمیں تحریک میں کوئی نہ کوئی نئی چیز لانی پڑے گی. آج تو سائبر اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنے بچوں تک میں تو کہتا ہوں کس طرح نصاب میں شامل کرنا پڑے گا, کس طرح اپنی جدوجہد کو اور توانا کریں اور تقویت دیں. ہمیں فلسطین کے مسئلے کو ہر میدان میں اجاگر کرنا ہوگا, اور فلسطین فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان میں بڑی کوششیں کی مسلسل. تمام تر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے رابطے ہیں, اور حکمراں ماضی کے حکمرانوں سے موجودہ صدر مملکت ہیں وہ ہماری فلسطین فاؤنڈیشن کا حصہ رہے, اور اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین حصہ رہے. سلیبس میں مختلف مقامات پر فلسطین کا تذکرہ موجود ہے. فی الوقت جو ہے وہ سبق نکالا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے سندھ ٹیکسٹ بک کی اردو کی 8ویں کلاس کی کتابیں باقاعدہ فلسطین کا سبق موجود تھا. مفتی امین الحسینی کا تذکرہ موجود تھا. ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اقوام متحدہ, OIC اور دیگر اداروں میں آواز اٹھائیں. یاد رکھیں جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم ساتھ دیں, انشاءاللہ وہ دور نہیں. جب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, مختصر ایک جواب چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ بولیں گے کیا سوال پوچھ لیا ہے. پاکستان تو پاکستان ہے, بھارت میں مسلمان نہیں رہتے, ان کے دل نہیں دھڑکتے فلسطینیوں کے ساتھ, ان کے یہاں کوئی ایسا متحرک جذبہ نہیں ہے. ہندوستان نے تو ہمیشہ اس کے لیڈ کی ہے. سب سے پہلے فتویٰ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ عربوں ان اسرائیلوں کو یہ زمین مت بیچو. اسی کے پاداش میں اس کے اوپر کتنے ستم ہوئے ہیں. ہندوستان کے مسلمان ہم سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہندوستان کے مسلمان
اس میں صفحہ اول میں ہوتا ہے. اور کشمیر میں بھی ایسے ہی ہے؟ بالکل. کشمیر کے معاملے میں کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ہم آبزرویشن رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس وقت خود پتہ نہیں ہے. جس سے آپ محبت فرماتے ہیں انہوں نے اس کے کیا حال نکالا، کچھ ادھر کچھ ادھر کر دیا. مظلوم تو ہے نا، ظلم جہاں ہو رہا ہے ہمیں ظالم کا ساتھ تو نہیں دینا ہے، یہ مظلوم کے حق میں کھڑے ہونا. یہ تو یقیناً دنیا کی جس کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. کیا لائے عمل کیا طے کریں آج، اگر شارٹ پیغام آپ دینا چاہیں فلسطین کی امداد کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فلسطین کی امداد کے لیے آقا کے سارے فرامین موجود ہے، اور پھر اس کے اعتبار سے تو ہمیں یہ کہتے دہشت گرد ہے. تو انہوں نے جو اقوام متحدہ، جنیوا معاہدہ، عالمی عدالت انصاف نے ہمیں کہا ہے کہ اگر انہوں نے وہاں زمین قبضہ کی ہے اور وہاں مزاحمت نہیں بھی ہو رہی، یہ تب بھی غاصب ہے اور یہ زمین ان کو خالی کرنا ہے، اور اگر یہ خالی نہیں کرتے تو آپ اس کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتے ہو. یہ تو انہوں نے بھی طے کیا. ٹھیک ہے، واضح ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے دن تو تقریباً گزر گئے، افطار آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی، مگر کیا ایسا کریں کہ کل کی افطار ہم فلسطین میں کریں، مسجد اقصی میں بیٹھ کے کریں؟ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بھی یہاں ایسا منظر سامنے لیا جائے اور اس منظر میں ہم بیٹھ کے افطار کریں. ایک چیز یہی ممکن ہے. باقی جیسے انہوں نے فرمایا نا مفتی کفایت اللہ صاحب کا، وہ فتویٰ اصل میں اس بصیرت پر منحصر تھا کہ فلسطینیوں نے یہ غلطی خود کی. اچھا. انہوں نے پیسے زیادہ دیے، مثلا جو وہاں جو زمین کی ویلیو تھی اس سے بھی 4 گنا 5 گنا بڑھ کر پیسوں کی آفر کی، تو ہر شخص لالچ میں آ گیا، وہ جگہ لیتے چلے گئے، جگہ لیتے چلے گئے اور یہ بیچتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اچھا خاصا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا. یہی ایک اور طبقہ جس کا آپ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ غلطی دہرانی نہیں ہے، ہمیں یہ غلطی، چلو جی وفے کی طرف جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اچانک سے یوں کر کے آ جاتے ہیں. ان کو ایک یو ٹرن کا اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے. مگر یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایک آواز، ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمیں فلسطین کی امداد کرنی ہے، فلسطینیوں کے انسانی حقوق ان تک پہنچنے چاہیے. اور پھر یہ ایک انسانی معاملہ ہے، اس میں تو اسلام سے ایک آگے بھی نکل جائیں، آپ کوشش بھی کریں تو انسانی حقوق کی فراہمی. تو آپ یہاں پہ ایک بحث بھی اگر زخمی ہو جاتی، جو اچھی بات ہے، آپ آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین آپ کو نظر نہیں آتا، فلسطینی بچے آپ کو نظر نہیں آتے، مائی بہنیں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو، افسوس کی بات ہے. وہاں آپ سمن بکمن کا اظہار فرماتے ہیں، تو لوٹ کر آئیں اور اپنے اقدار کو سنبھالیں، اپنی انسانی اخلاقی اقدار کو سنبھالیں. ہم افطار پہ بیٹھیں گے آج انشاءاللہ، گفتگو ہوگی، دعا بھی ہوگی، آپ کا انتظار رہے گا. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. پروردگار روزہ داروں کے روزے کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے دسترخوان میں برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درمیان آج کے دسترخوان کی خوبصورتی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود روح افزا، جو 110 سالہ پرانی تاریخ بھی رکھتا ہے، لذت بھی رکھتا ہے، اور یہ انتہائی پسندیدہ مشروب بھی ہے. ساتھ ساتھ فروٹ اور سبزی کا تعاون آج بھی ہمارے ساتھ، اور یہ تازہ ترین فروٹ اور سبزی fruitsabzi.pk سے منگوایا ہوا خاص طور سے معاون ثابت ہوا آج کے اس دسترخوان کو مزین کرنے میں. ساتھ ساتھ ٹینک توانائی سے سرشار اور بھرپور قوت، اور سب سے زیادہ یہ کہ بچوں کا بھی پسندیدہ، بچے بوڑھے سب اس کو اپنے دسترخوان پہ سجاتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں. کوک کا ایک خاصہ ہے، کوک پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی صورتحال بنایا ہوا ہے. ایک ایک ڈیل، ایک ایک جو آپ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ایک میل پہنچائی جا رہی ہے دسترخوان پہ. ہم ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتنا ہی تقاضا کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. مجھے اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.